اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر 3 کی کلاس 8C میں آپ سب کو خوش آمدید، اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 پڑھنی ہے، لیکن 61 آیت جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، تو اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 8C اور 8D، یعنی کہ ہم کل کی کلاس میں بھی اسی آیت کا باقی پورشن پڑھیں گے، اور ابھی ہم اس کی ہاف پڑھیں گے۔ اور گرامر میں آپ کو پتہ ہے ہم نے مزید فی کے کمزور افعال شروع کیے ہوئے ہیں، تو اس کا ہم ایک نیا فعل پڑھیں گے انشاءاللہ، حاسبہ باب سے ریلیٹڈ ہوگا ہمارا، کمزور افعال میں سے۔ تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے QC2 کے پہلے 5 صفحات اور پھر آگے QC3 کے 5 اگلے صفحات ہمارے چل رہے ہیں۔ یہ پیج نمبر 8 پہ ہم پہنچے ہیں، 8واں پیج، جس یعنی کہ اس کورس کا تیسرا، اور ویسے 8 نمبر اس کا ہوگا۔ اس کا آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ جو ہمارے اشارے ہوتے ہیں 6 7 8 9 اور 10، اشارے نہیں سوری، پیجز کو ہم نے فنگرز پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، 6 7 8 9 اور 10 لیفٹ سائڈ کا۔ پہلے دو پیجز کے جو تھے اشارے وہ کیا تھے؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ اگلے کے تھے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ یہ ان کی شارٹ فارم ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اب جو اگلا 8واں پیج ہمارا چل رہا ہے اس کے اشارے تھے بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اس میں ہم نے کھانے کا مطالبہ یہ کرنا ہے، اور یہ دیکھیں آیت یہاں پہ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے وائز کل تم سے، اور نیچے لاسٹ تک، یعنی بلو والا جو پارٹ ہے وہ بھی اسی کے اندر ہی ہے، پوری یہ 61 آیت ہے۔ تو اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اس میں سے ایک ہم آج پڑھیں گے اور ایک انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے اشارے دہرا لیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ شارٹ فارم میں آپ کہہ لیں بستی، پانی، کھانا اور سزا۔ اچھا، اس میں دیکھیں جو اس کا اگر ہم پچھلی آیتوں سے ریلیٹ کریں تو وہی ایک ہی بات چل رہی ہے مستقل، کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے قصے ہمیں سنا سنا کے بتا رہے ہیں کہ ان کو اتنی نعمتیں دی گئیں، ان کے اوپر اتنے اکرامات کیے گئے، لیکن ان کا رد عمل کیا تھا وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کہ کس طرح ہٹ درمی اور سرکش قسم کا ان کا رد عمل تھا۔ تو اس کو انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو اسباق نکلیں گے وہ ہیں بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کی خواہش مند تھے، اور دوسرا کہ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس پر اگر انسان قناعت نہ کرے تو اس میں یعنی کہ اگر جو کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے اگر اس پہ انسان قناعت کر لے تو اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ فائدہ ہوتا ہے اور بھلائی ملتی ہے۔ تو یہ چیز اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اچھا، تلاوت میں یہ کہ پوری اس تلاوت میں پورا پورشن ہی تھا، تو ہم اس کو ایک ہی دفعہ سن لیتے ہیں، کل والی آیت کا بھی ساتھ ہی، تاکہ آپ کا وہ تسلسل بھی نہ ٹوٹے اور آپ اس کو پورا سن لیں، ٹھیک ہے؟ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ جی، اس میں ہمارا رکوع نمبر 7 بھی مکمل ہو جائے گا کل اشارے کے بعد 8ویں پیج پہ انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹرانسلیشن۔ اس میں ہے کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین،
کچھ ترکاریاں اس کی، اور ککڑی اس کی، اور گندم اس کی، اور مسور اس کی، اور پیاز اس کی۔ اچھا اس میں دیکھیں ون بائی ون دیکھیں تو وائز آپ کو پتہ ہے بار بار آ رہا ہے، ہر واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یاد کرو جب، اور جب یعنی اس میں یاد کرو والا فعل چھپا ہوتا ہے۔ کل تم جو ہے کالا ٹیبل میں سے ماضی میں سامنے کی طرف زیادہ انگلیوں کے ساتھ کل تم، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب یہ دیکھیں کل تم سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ زیادہ لوگوں نے کہا نا، تو اٹ مینس کہ یہ ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ کل تم، یعنی وہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ۔ آگے دیکھیں لن نصبرا، اب یہ جو لن ہے یہ ہم نے QC1 میں بھی ایک سلائیڈ میں آپ کو پڑھایا تھا، جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ لا نہیں، ماں نہیں، لم نہیں، اور لن نہیں، تو وہاں پہ یہ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تھا کہ یہ ول ناٹ کے میننگ میں آئے گا، یعنی کہ یہ آتا ایک تو یہ کہ ہمیشہ مضارع کے ساتھ آئے گا، بات میں زور پیدا کرتا ہے، ہرگز والا میننگ دیتا ہے، سٹریس پیدا کرتا ہے، پھر تیسری بات کہ نیگیٹو کر دیتا ہے، نفی میں لے جاتا ہے بات کو، اور چوتھی بات بھی یہ تھی کہ اس کے ایک اور بھی یاد رکھیں کہ یہ جو فعل آتا ہے ساتھ پھر مضارع کا، اس کو یہ لاسٹ سے اس کی حرکت بدل کے، ویسے تو پیش ہوتا ہے نا مضارع کے اینڈ پہ، لیکن زبر کر دیا اس نے اس کو، تو یہ اس کے ہوتے ہیں افیکٹ جو لن آنے کی وجہ سے ورڈ کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی کہ نمبر ایک مضارع پہ آتا ہے، نفی کر دیتا ہے، مستقبل میں نفی کرتا ہے، اور سٹریس ڈال دیتا ہے، اور اس کی ہر لفظ کو زبر کر دیتا ہے لاسٹ پہ۔ تو یہ دیکھیں اصل میں یہ تھا نصبرو، یہ اگر ہم ابھی پڑھتے ہیں نا صابرہ ٹیبل میں دیکھیں گے، صابرہ کا ٹیبل، صابرہ یصبرو اسبر صابرن، تو جب ہم اس کا مضارع کرتے ہیں یصبرو، تو یصبرو کرتے کرتے جب اپنی طرف انگلیوں زیادہ انگلیوں کے ساتھ آئیں نصبرو، تو یہ ورڈ تھا نصبرو، لن کی وجہ سے ہو گیا نصبرا۔ یہ انشاءاللہ آپ QC4 میں پڑھیں گے یہ سارے رولز، ابھی فی الحال میں نے آپ کو ویسے ہی بتایا ہے، تو اس کو بس سن لیں، یاد کر نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا لن نصبرا، اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یعنی ایک ہوتا ہے نا نارمل کہنا کہ میں صبر نہیں کر سکتا، اور ایک زور لگا کے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہ لن نصبرا، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یہ وہ والی بات ہے۔ کس پہ صبر نہیں کر سکتے؟ علی طعامن، علی پر حرف ہے، طعامن واحدن، یہ ایک قسم کی جوڑی ہوتی ہے، یہ بھی آپ لوگ نیکسٹ پڑھیں گے، یعنی کہ اب اس میں دیکھیں طعامن واحد کا مطلب ہے ایک کھانا، ہم اصل میں اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا ورڈز عربی میں، اس کی جو میننگ ہوتا ہے اردو میں اپوزٹ کر کے ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ پہلے ورڈ تھا طعام، واحد بعد میں تھا، واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے، طعام کہتے ہیں کھانے کو، تو اگر ہم اس کا لفظی میننگ کریں تو بنتا ہے کھانا ایک، لیکن اس طرح کی جو کمبینیشن ہوتے ہیں نا، اس کے جب ہم میننگ کرتے ہیں عربی میں تو میننگ اس کا الٹی سائڈ سے پڑا جاتا ہے، ہم کہیں گے ایک کھانا، ٹھیک ہے، طعام واحد ایک کھانا، حالانکہ عربی میں پہلے طعام کا ورڈ آیا ہے پھر واحد کا آیا ہے، تو یہ اس کی سٹائل ہوتا ہے، کنسٹرکشن ہوتی ہے عربی کی، انشاءاللہ آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، تو اس کا میننگ ہوگا ایک کھانا، کہ اور ہم یہ اس ہرگز سب میں ہی صبر، آئے گا؟ ہاں یہ دونوں اسم ہے، تو آمین بھی اسم ہے، واحدین بھی اسم ہے، کیونکہ دیکھیں دونوں پہ تنوین بھی ہے نا، تو وہ تو دکھ بھی رہا ہے اس کا، اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں مرکب توصیفی، یعنی کہ یہ اس کی صفت ہے، تو عام کی صفت بتائی گئی ہے واحد، تو انشاءاللہ QC5 میں آپ پڑھیں گے یہ جوڑیاں شوڑیاں، تو دونوں اسماء ہی ہیں، یعنی کہ ہم اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نکرہ اسم ہے نا تنوین والا، تو اٹ مینس کہ یہ کسی خاص مطلب وہ اس میں ایک والا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے کہ وہ ہم اس کھانے پہ نہیں صبر کر سکتے نا، اینی والا میننگ بھی آ جاتا ہے۔ اچھا اس میں بہرحال یہ کہ ہم کسی ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اب وہ کھانا ان کا کون سا تھا، ان کو اصل میں منو سلوا جو تھا وہ بہت برا لگ رہا تھا نا، روز کھا کھا کے تنگ آ گئے تھے، تو اس لیے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کھانے پہ اب صبر نہیں کر سکتے۔ کیا آگے کیا کہا؟ فد او، یعنی کہ فا مینس الگ، فا الگ ہے، اور اگر ہم اس کو الگ سے پڑھیں تو کیا پڑھیں گے اس ورڈ کو؟ فا اگر الگ کر دوں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اد ادعو ادو، ہاں ادو، یہ بالکل ادعو آپ نے QC2 میں دعا کا جو ٹیبل پڑھا تھا نا، یہ ایگزیکٹ اسی کا فعل امر ہے، ادو۔ اچھا تو یہ دو ٹکڑے ہوا، فا الگ اور ادو الگ، تو کہتے ہیں فا مطلب پس یا لہٰذا، ادعو دعا کریں یا پکاریں، لنا ہمارے لیے، لنا کے بھی دو ٹکڑے ہیں، لنا کا پورا ٹیبل آپ QC1 میں کر چکے ہیں، حروف والی سائڈ پہ نا، لا کے ساتھ آپ نے پورے ضمائر کو جوڑا تھا، تو کوئی سنائے گا ویسے مجھے یہ ٹیبل پورا، کسی کو یاد ہے؟ 6 7 ضمیروں کے ساتھ ہم نے لا کو ملایا تھا، ہینڈ ریز کریں کون سنائے گا؟ سسٹر فرحانہ کا ہینڈ تو نہیں ہوا ریز، لیکن انہوں نے مائک سب سے پہلے انمیوٹ کیا تھا، فرحانہ سنا سکتی ہیں؟ یہ جسٹ آپ کا لاہو ریوائز ہو رہا ہے جی۔ لاہو لاہو لات لاہو لہم، اگلا ایک دماغ سے بالکل نکل گئے، لاہو اچھا لہم
لکم اشارہ لی کریں، آپ اشارے کریں پھر یاد آ جائے گا، اشارے کریں جیسے ہم کرتے ہوتے ہیں دو سائڈ ٹھیک پہ ہے، پھر آگے لہو سامنے۔ لہو لہم لکا لی لکا لی لکم لنا ویری گڈ، اور پھر دوسری سائڈ پہ لیفٹ سائڈ سے ہی ہی لہو لہو لہا لاہا، لہم لاہا۔ لہا لہا سوری ہاں 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 بالکل، دیکھا یہ فائدہ ہوتا ہے اشاروں کا، آپ کو لفظ بھول جاتے ہیں لیکن جب آپ کے ہاتھ چلیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اشارے سامنے آئیں گے۔ تو ہم کس طرح کہتے تھے، لہو لہم لکا لی لکم لنا اور لہا، دوسرے ہاتھ سے۔ تو آپ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو چلائیں گے تو فوراً یاد رہے گا۔ میں نے کہا یہ نہ ہو QC 3 کرتے کرتے QC 1 بھول جائے، ذرا اس کو بھی یاد کر لیں۔ تو لنا کے بھی دو ٹکڑے ہیں، جس میں سے آپ کو پتا ہے کہ لا جو ہے حرف ہے، نا جو ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی ہو گیا ریوائز۔ آگے ربا کا بھی دو ٹکڑے، رب اور کا۔ ربا کے اوپر زبر اس لیے آ رہی ہے کہ وہ ظاہر اس وقت آبجیکٹ کے طور پہ ہے، اور کا پھر ضمیر کے اپنے رب سے، کہ تم پکارو یا دعا کرو ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے۔ یعنی ان کا ذرا سٹائل دیکھیں کہ جیسے ان کا تو رب ہے ہی نہیں نا، وہ تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ذرا اپنے رب سے دعا کرو۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں، یخرج لنا، یخرج کہ وہ نکالے، یخرج۔ اچھا یہ بھی اسی طرح، یہ آپ کو ایگزیکٹ یاد ذرا سمجھ آئی کون سا ٹیبل ہے، کون سا باب ہے؟ یا کے اوپر پیش ہے مس اخراجہ مزارہ مزارے اسلم مظاہرے تو اخراجہ ہے۔ یخرجو ہاں ویری گڈ، اسلمہ، بالکل اسلمہ والا باب ہے، کیونکہ اسلمہ باب کا جو مجہول مضارع ہوتا ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے نا، اسلمہ یسلم۔ تو اسی طرح اخرجہ یخرج، یہ بھی لفظ تھا یخرجو، کسی وجہ سے یہ یخرج بن گیا ہے، کیونکہ یہ اصل میں وہ امر کا جواب ہوتا ہے، جواب امر جو ہوتا ہے وہ بھی اس طرح۔ خیر یہ بھی انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے جا کے۔ تو ہے وہ یخرجو والا، وہی والا ہے، یخرج لنا کہ وہ نکالے اس میں سے، لنا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما، مما کے بھی دو ٹکڑے ہیں، من اور ماں۔ جب من اور ماں کٹھا لکھا جاتا ہے تو وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مما بن جاتا ہے، نون اس میں غائب ہو جاتا ہے اور میم پہ شدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا پاس چھوٹا سا لکھ لیں بے شک بک پہ، من اور ماں ہے یہ اصل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر پلیز لائنز وغیرہ مت لگائیں، میں نے سیٹنگ نہیں صحیح طرح پراپر دیکھی، ماؤس کو استعمال نہ کریں۔ اچھا مما، من اور ماں، ٹھیک ہے، اس کو آپ کر لیں الگ الگ، من وہی سے، اور ماں جو، ماں بیچ میں آ رہا ہے تو جو والا میننگ دے گا۔ کیا 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 نکالے اس میں سے، جو تم بت الارض، زمین اگاتی ہے، تم بتو۔ اچھا یہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنا ہے ٹیبل، انبتا ینبتو، یہ اسلمہ باب پہ ہی ہوگا۔ اس کا یہ جو تم بتو ہے نا یہاں پہ، اور اردو آ گیا آگے پیش کے ساتھ، اٹ مینس کہ زمین اگائے، ٹھیک ہے، زمین ایز اے فائل آ گیا، سبجیکٹ آ گیا کہ جو زمین اگاتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں زمین چونکہ مونس ہے تو زمین کا جو اگانا ہے، اس سے ہمیں فوراً پھر سمجھ آ جائے گا کہ جو تم بھی تو استعمال ہوا ہے نا، یہ ہوا ہے مونس والا، ہیا والا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مضارع میں سامنے کی طرف بھی تم بھی تو آتا ہے اور سائڈ پہ بھی آتا ہے۔ جیسے سامنے ہم اگر کہتے ہیں تفعلو تو اسی طرح سائڈ پہ ہیا تفعلو بھی ہوتا ہے، تو یہ اسی سٹائل پہ تم بھی تو، اور یہ انتا والا نہیں ہے، یہ ہیا والا ہے، ٹھیک ہے، مونس والا ہے۔ تم بت الاردو جو زمین اگاتی ہے، کیونکہ زمین مونس ہے لہٰذا اس کے لیے پھر وہ استعمال ہوا ہے۔ تم بت الاردو کہ جو زمین اگاتی ہے، من بکلیہا، من اگین سے، بکلیہا۔ اچھا بکلیہا کو جو ہے نا، یہ اب سبزیوں کے آگے تھوڑے نام شروع ہو گئے ہیں، ان کو آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا، لیکن جسٹ ہم ہنٹ کے طور پہ تھوڑا بہت میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ، کہ جس سے آپ تھوڑا اس کو یاد رکھیں۔ عرب کنٹریز میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پہ جو گروسری شاپ، جو سبزیوں والی شاپ ہوتی ہے، اس کو بکالا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بکالا کے نام سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ ایسا سٹور جہاں سبزیاں مل جاتی ہیں، تو یہاں پہ سبزیوں کا ذکر ہے، ترکاری کا، ٹھیک ہے، ساری سبزیاں وغیرہ۔ تو اور اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں، یعنی بکلی الگ ہے، بکلون یا بکلن، اور ہا جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ الگ ہے۔ اب ہا جو ہے یہ مونس کی ضمیر ہے، تو یہ کس کی طرف ریفر ہو رہی ہے؟ یہ زمین زمین کی طرف زمین، ہاں زمین زمین کو شو کر رہی ہے، بالکل۔ زمین مونس تھی نا پیچھے، اس نے کہا کہ یعنی کہ اس میں سے نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، من سے، بکلیہا اس کی ترکاری، یعنی کہ اس زمین کی سبزیوں میں سے، یعنی وہ زمین سے چیزیں مانگنا چاہ رہے ہیں کہ جو زمین سے اگتی ہیں ہمیں وہ مل جائیں۔ اچھا تمہیں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اس کا آپ کو میننگ یاد رکھنے کے لیے نا، کہ اس میں اگانے شگانے کا میننگ ہے، ہم کہتے ہیں نا نباتات، نباتات کیا ہوتی ہیں؟ سبزیاں، مطلب ایسی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ تو آپ نے نباتات بھی اصل میں انہی روٹ لیٹر سے بنتا ہے جس سے یہ فعل بنا ہے، تو آپ نے اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے نا، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے نباتات سے، کہ اس کا میننگ آپ کے ذہن میں آئے، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آپ کو بھول جائے کہ تم بتو کا مطلب کیا تھا۔
تو آپ نے نباتات سے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا مطلب کہنا ہے اگانے والا، ٹھیک ہے، اس نے اگایا. تو زمین اگاتی ہے کچھ ترکاری اس کی، یعنی کہ ایسی چیز ہمیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اور اس میں سے مم بکلیہا، کہ اس میں سے کچھ اس کی ترکاریاں. اب یہ سبزیاں ساری اس میں گرین ویجیٹیبل سب آ جاتی ہیں. آگے دیکھیں وَكِسَائِهَا، واہ ہو گیا اور. اب یہ واؤ جتنے بھی آتے جائیں گے یہ سارے عطف ہوتے جائیں گے، یعنی کہ پچھلے کو ریلیٹ کرتے جائیں گے آپس میں. اور کیا نکالے؟ کسائیہا، قصہ کہتے ہیں ککڑی کو، جیسے تر نہیں ہوتی، ایک تو ہوتا ہے نا کھیرا، ایک جو تر ہوتی ہے پتلی سی، یہ اس کو اصل میں ککڑی کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس میں تقریباً وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ایز اے سیلڈ اور مطلب ایز اے کھیرے ترے شریں کھائی جاتی ہیں، یہ وہ والی ہیں. وَكِسَائِهَا، اور ککڑی اس کی. وَفُومِهَا، اور واؤ اگین اور. واقسیہ، یہ بھی مونس ہوا گا. نہیں، مونس ایسا چیز، سارے لفظ مونس نہیں ہے. یہ ہا جتنے بھی آئے ہیں نا، یہ ہا زمین کی طرف ٹرن کر رہے ہیں. یہ لفظ مونس نہیں ہے خود سارے. یہ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر مذکر ہی استعمال ہوئے میں. ہا جو ہے کہنے کا مطلب ہے زمین کی طرف بار بار ہو رہا ہے، کہ ہمیں اس کی ترکاری، یعنی زمین سے نکلنے والی ترکاری، زمین سے نکلنے والی ککڑی. اور فومی ہا، اور اس کی گندم. فوم کے یہاں پہ فوم کا مطلب گندم لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب لہسن بھی ہو. کچھ جگہوں پہ نا آپ کو لہسن بھی دکھے گا. اصل میں وہ ہم پنجابی یا کسی زبان میں کہتے ہیں نا لہسن کو تھوم، تو عربی میں مطلب وہ اصل میں لفظ سوم ہوتا ہے، تھوم. اس کو انہوں نے پھر کرتے کرتے تھوم بنا دیا. تو کچھ کا کہنا ہے کہ یہ فومی ہاں میں لہسن کے میننگ بھی آتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ گندم بھی لکھا ہوا ہے. ویسے گندم کے لیے قرآن میں اور بھی الفاظ آئے ہوئے، جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انہیں بستی میں داخلہ کے لیے کہا تھا کہ ہتاتن کہیں، تو انہوں نے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا تھا. تو ہنتاتن کا مطلب بھی گیہوں ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی استعمال ہوئے ہیں گندم کے لیے، سورہ بقرہ میں بھی جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ گندم کی بالیاں، تو وہاں پہ بھی اور لفظ ہیں. بہرحال آپ کی بک میں اس وقت گندم لکھا ہے تو آپ اس کو گندم ہی کر لیں. تو لیکن یہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو اس طرح کی تفسیر یا کوئی اور دیکھیں تو پھر آپ پریشان نہ ہوں. وفومیہا، اور گندم اس کی، کس کی؟ زمین کی. یہ ہا جو ہے وہ زمین کی طرف بار بار جا رہا ہے. آگے آ گیا وعدسیہا، اور مسور اس کی، یعنی کہ اس میں سارے اناج وغیرہ دالیں شالیں اس میں آ جاتی ہیں. اب یہ مسور اسپیشل اس کا کیوں؟ دیکھیں مسور کے ایک اس کو بڑا مزے کی بات ہے کہ عدسہ، ہم اردو میں عدسہ کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں؟ لینس کو. جو جیسے گلاسز میں اینک میں بھی جو لگتا ہے وہ لینس کی تھوڑا کرو شیپ ہوتی ہے نا. تو آپ لینٹائل کی دال کبھی دیکھیں یا مسور کی دال، اس کی شیپ بھی تھوڑی ہوتی ہے لینس کی طرح کی، کرو سا بنا ہوتا ہے نا، جیسے کرو بالکل لینس کی شکل کا. تو اس کا نام ہی اس طرح کا ہے کہ اس کی شکل بھی اس طرح کی ہے. تو آپ اس کو آرام سے عدسے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ لینٹائل دال کی بات ہو رہی ہے. وعدسیہا، اب ہو سکتا ہے اس میں کچھ مطلب مفسرین کا تھا کہ اس میں ساری دالوں کا اصل میں ہے کہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اسپیشل مسور کا شاید اس لیے کہ مسور کی ذرا زیادہ کیا کہہ لیں فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور زیادہ استعمال بھی ہوتی ہے، محاوروں میں بھی استعمال ہوتی ہے. ہم کہتے نہیں ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، تو حالانکہ وہ دالیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ اسپیشل مسور کا نام لیا جاتا ہے. بہرحال واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دال کا نام کیوں لیا. وعدسیہا، اور مسور اس کی. وبصلیہا، اگین اور بصلیہا، بصل کہتے ہیں. اچھا اس میں بھی دیکھیں ہا الگ ہو گیا، اور جو بصل ہے، بصل کہتے ہیں پیاز کو. اور پنجاب کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پنجابی میں پیاز کو وصل کہا جاتا ہے، وصل. اب جن کو تو پتا ہوگا نا، تو کسی کو ہے آئیڈیا کسی کی زبان میں بولا جاتا ہے یا سنا ہوا ہے کسی نے کہ اس لفظ کو، پیاز کو وصل کہتے ہیں؟ سنا ہوا ہے میں اپنے والدین سے. اچھا سنا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ نے سنا. میں نے ویسے نہیں سنا ہوا تھا اس لیے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہوا. تو بس ٹھیک ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، بصل پیاز کو. ٹھیک ہے، اب یہ نام آپ کو اسی طرح یاد رکھنے پڑیں گے کوئی نہ کوئی ہنٹ سوچ کے، کیونکہ جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوں گے تو پھر وہ مکس نہ ہو، لہٰذا اس لیے پھر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور پیاز اس کی، یعنی ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو چسکے چاہیے تھے، ان کو چٹپٹی چیزیں چاہیے تھیں، جس طرح ہم سبزیاں ڈال ڈال کے بھون بھون کے بناتے ہیں. تو وہ یہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں زمین سے ترکاریاں چاہیے، ککڑی چاہیے، گندم چاہیے اس کی، مسور چاہیے، اور پیاز اس کی. تو یہاں تک تو ہو گئے چیزوں کے نام. اب اس میں دیکھیں اس کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لن نصبر علی طعام واحد والی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا پورا انتظام کر دیا. بنیادی ضرورت جو تھی ان کی کھانے پینے کی ہوتی ہے نا، تو وہ ان کو دے دی. حالانکہ ریگستانوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اگنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا.
تو لیکن پھر بھی انہوں نے اس کھانے پینے کی چیزوں کا ارینج کر دیا. پھر ایک دوسری چیز، ان کو دھوپ کا مسئلہ تھا، ان پہ سایہ بھی کر دیا. تیسرا ان کو پانی کا مسئلہ تھا، پانی بھی ان کے لیے چشمے آ گئے. سارا کچھ تو ان کو دیا ہوا تھا. وجہ کیا تھی کہ وہ وہاں رہ کے وہ جو ساری عمر پیچھے غلامی برداشت کر کے آئے ہوئے ہیں، اور غلامی کے اندر رہ کے ان کی ساری جو تربیت اور سارے ان کی اخلاقی برائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، تو ان سے وہ پاک ہو سکے، اور ان کا جو سارا فوکس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور تربیت پہ ان کا فوکس ہو. اور اس لیے ان کو ہر چیز بنی بنائی دے دی گئی تاکہ بس یہ اپنے کام پہ فوکس کریں اور یہ نہ کریں. لیکن کیا بات، انہوں نے اتنی سی بھی یعنی کہ قربانی برداشت نہیں کی اور بے صبری کرنی شروع کر دی نا. ہو سکتا ہے اگر یہ نہ کرتے تو کچھ عرصے میں جلدی ہی ان کی تربیت ہو کے تو جلدی یہاں سے نکل جاتے. ساری عمر تو انہوں نے ریگستانوں میں نہیں نہ رہنا تھا، لیکن انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو 40 سال تک ریگستانوں میں ہی ادھر ہی ان کا محصور کر دیا نا ان کو. تو یہ بڑا ایک مسئلہ تھا. اور ان کا یہ بھی دیکھیں، انہیں اپنے نبی کا بھی لحاظ نہیں تھا کہ ان کے نبی نے ان کو ایک بات کی ہے تو وہ اس پہ بارے میں سوچ ہی لیں، تھوڑا مطلب بدتمیزی ہی نہ کریں. ہاں، آواز آ رہی ہے سب کو؟ سسٹر راشی آپ اپنا، آپ کی طرف شاید انٹرنیٹ کا نہ پرابلم ہو. اچھا، نہیں تو شروع مطلب ہو گئی. مسئلہ یہ دیکھیں نا، یعنی کہ اتنا سٹائل کہ وہ ایسے بات بات پہ اپنے نبی کو کبھی کہہ رہے ہیں، کبھی ہمارے لیے یہ کرو، اب جاؤ اپنے اللہ سے یہ بات کرو، جاؤ اپنے خدا. یعنی اس طرح ایک تو ہوتا ہے نا بندہ عاجزی کے ساتھ بڑا جی کہہ کہ بھئی ہم بہت مشکل میں ہیں یا ہمارا دل کر رہا ہے تو چلو 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 اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا. اس سٹائل ہی ان کا بالکل ڈفرینٹ تھا. ان کے الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتائے ہیں کہ انہوں نے ایسے کہا جیسے کہ جاؤ اپنے رب سے یہ ہم سے ہمارے لیے مانگو، جیسے کہ وہ ان کا تو رب بھی نہیں ہے، شاید ان کا ہی رب ہے. تو یہ ان کا ایک سٹائل، یہ جا رہانا جو چیزیں یہ اتنی تکلیف دہ تھیں ان کو. اصل میں بے صبری اور یہی ساری چیزیں وہ چاہتے تھے کہ بس ہمیں زمین پہ اگانے والی اور اس طرح کی رنگ برنگی چیزیں ملتی رہیں تو ہم بس وہ کھاتے پیتے رہیں. تو یہ ساری بات تھی اس میں. اچھا آگے دیکھیں، اگلا جو پارٹ ہے اس کا بھی ہم سن چکے ہیں. یہاں پہ اس میں کیا ہے کہ اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ تو تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. اب اس میں دیکھیں کالا، سب سے پہلے ہمارا ٹیبل جانا پہچانا. کالا اس نے کہا، یہ سنگولر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. یعنی حضرت موسیٰ نے پھر انہیں کیا کہا، اتستبدلون. اچھا اس میں دیکھیں کتنے ٹکڑے ہیں، ذرا گیس کریں. الگ، تستبدلو الگ، اور وہ جمع کے لیے الگ۔ واو نون. اچھا واو نون جو ہوتا ہے نا جمع والا، اس کو الگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ اس لفظ کا حصہ ہے نا، کیونکہ فعل کے تو ہم ٹکڑے نہیں کرتے جب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ. اور اس میں سے ہم صرف الگ کریں گے جو حمزہ لگا ہوا ہے نا شروع میں، جسے ہم کہتے ہیں آہ، بس ہم اس کو الگ کریں گے. وہ بھی اس لیے کہ وہ سوالیہ ہے، وہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہے، اس کا اپنا حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا اپنا حمزہ نہیں ہے، سوالیہ ہے. تو آتس تبدیلونا میں آ الگ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کیا، اور آگے رہ جائے گا تس تبدیلونا. اب یہ لمبا چوڑا سا جو فعل ہے یہ کس باب سے ہے؟ استغفرا. اسلم۔ ہاں اس نے نہیں، ہاں استغفرہ، بالکل. یہ جس کے اندر شروع میں 3 ورڈ لگتے ہیں نا. اب اس کا جو ہم پڑھتے تھے استغفرہ میں، اس میں حمزہ بھی تھا اور پھر سین بھی تھا اور پھر تا بھی تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مضارع میں جاتے تھے استغفرہ یستغفر تو اس کا حمزہ غائب ہو جاتا تھا، پھر صرف رہ جاتا تھا یعنی ایک مضارع کی نشانی اور دوسری کیا، صرف اس میں سین اور تے آتا تھا. اب اس میں یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا اس کا تا، یہ ہو گیا مضارع کا جو ہم سامنے کی طرف لگاتے ہیں، یا ٹھیک ہے، یہ تا وہ ہو گیا، اور یہ واو نون بھی اس کی جمع والا ہو گیا مضارع کا. تو اس تا کو بھی ہٹا دیں اور واو نون کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے سین اور تے اس کے ہو گئے استغفرہ کے ایڈیشن، اضافہ، مزید فی والا. تو پیچھے پھر روٹ لیٹر کیا بچا؟ یہ 3، تبدلو. با، با، دال اور لام۔ ہاں، تستب با دال اور لام. اس طرح کر کے آپ اس کو آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ اس کا تا بھی ہٹا دو مضارع والا، واو نون بھی ہٹا دو، سین اور تے بھی ہٹا دو اس کی جو مزید فی والی، تو پیچھے بچ گیا بدلا، سوری با دال لام، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پھر ہم آرام سے روٹ لیٹر نکالیں گے. اور یہ بدلنا، یہ وہی با دال لام بدلنے والے سے، اس کا مطلب کہ یہاں بدلنے کی کوئی بات ہو رہی ہے. اور چونکہ وہ اس باب میں آ گیا، استغفرہ باب کی اسپیشل یہ خصوصیت ہے کہ اس میں چاہت ہوتی ہے، اس میں طلب ہوتی ہے، اس میں مانگنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، تو یہاں بھی دیکھیں جو اس کا میننگ بھی اس طرح ہی آئے گا کہ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ چاہت اس میں آئے گی لازمی، یعنی وہ بدلتے نہیں تھے بلکہ بدلنا چاہتے تھے اس کو. اور ہے بھی مضارع کا تو پھر اس کا میننگ اس طرح ہو جائے گا اتستبدلون، کیا تم
بدلے میں لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی بدلنا چاہتے ہو یا بدلے میں لینا چاہتے ہو. اب کیا چیز، اب جب بدلے کی بات ہوتی ہے، جب بدلنے والا فعل ہوتا ہے تو پھر دو چیزیں آ سکتی ہیں سامنے. ایک وہ کہ جس کو بدلا جائے، اور دوسری وہ جس کے بدلے بدلا جائے. اب اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جس کے بدلے بدلنا ہے اس کے ساتھ بی کی پریپوزیشن آئے گی. ٹھیک ہے، تو اب اس میں دیکھیں الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے یعنی کہ کم تر ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو اب سمجھ آئے گی کہ انہوں نے بدل، یعنی کہ جو چیز ان کے ہاتھ سے جانی ہے وہ بی کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گی. اچھی چیز کو بھیج کے انہوں نے کیا لینا کیا ہے، الذی ہوا ادنا، کہ تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو یا اس چیز کے بدلے اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو کہ ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے. ادنا ہمیں پتہ ہے، ہم اردو میں بھی بولتے رہتے ہیں. ادنا کہتے ہیں نا کسی چیز کو جو کم تر ہو. اچھا، ادنا کے بھی دو میننگ ہے. ایک ہوتا ہے قریب، قریب یعنی کہ قریب ہونا، اور ایک اس کا ہوتا ہے کم تر ہونا. اور آپ کو QC1 میں یہ بات بتائی تھی کہ جو دنیا ورڈ ہوتا ہے، دنیا ورڈ ادنا کی مونس ہے. تو دنیا کا میننگ اسی طرح پھر ہم نے وہاں پہ دو میننگ بتائے تھے کہ دنیا یعنی کہ ایک قریب آنے والی، جلدی ملنے والی، کیونکہ آخرت ذرا بعد میں ہے نا، تو یہ پہلی ہے، یہ نزدیک ہے، یہ پاس ہے، تو ہمیں دکھتی بھی یہی ہے، تو اس کی خاطر ہم سب کچھ خراب کرتے رہتے ہیں اپنا. اور دوسرا میننگ اگر ہم لیں کہ یعنی کہ کم تر، تو بھی وہ دنیا کے لیے ٹھیک ہے کہ دنیا ایسی چیز ہے کم تر ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت بہت خیر ہی خیر ہے. لہٰذا یہ ادنا آپ اس سے بھی یاد رکھیں. اور کس چیز کے بدلے انہوں نے بدلنا ہے اس کو، یعنی کہ جو ان کے ہاتھ سے جانی ہے وہ کیا جانی ہے، بالذی ہوا خیر، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھے بٹھائے یہاں انتظامات کیے ہوئے تھے، ان کی تربیت کا سوچا ہوا تھا، ان کے لیے سارا انتظام کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے تو اپنی زندگی کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مشقت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، مشکل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہ بات ہے. آگے دیکھیں، اہبتو کا فعل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں QC2 میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اترنے کی بات کی تھی. یہاں سے یہاں پہ یہ کہ یہاں کے اترنے کی تو بات نہیں ہے، یہاں پہ یہ کہ اہبتو، تم سب اترو. اترو مطلب کہ تم سیٹل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، مصرن، کسی بھی شہر میں. اب مصرن کے اوپر بھی تنوین ہے، اور اس کو یاد رکھیں. ایک ہم پڑھتے ہیں ملک مصر، وہ مصر جو ہوتا ہے نا، جو ملک کا نام ہوتا ہے، وہ ایک تو پہلی بات کہ جو شہروں اور ملکوں کے نام ہوتے ہیں وہ تنوین کے ساتھ نہیں آتے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ملک والا مصر نہیں ہے. یہ مصرن وہ ہے کہ مصر شہر کو بھی تو کہتے ہیں نا، تو یہ وہ والا ہے کہ کسی بھی شہر میں. ٹھیک ہے، تم جاؤ پھر کسی شہر میں جا کے سیٹل ہو جاؤ، یہ وہ بات ہے. اترو سے مراد کے یعنی کہ ان ریگستانوں سے نکلو اور جاؤ، پھر جا کے اپنا کوئی فتح کرو اور کسی شہر میں جا کے تو بس جاؤ، یہ وہ والی بات ہے. آگے ہے اہبتو، اور اہبتو آپ کو پتہ ہے فعل امر ہے، ٹھیک ہے، جمع والا. اہبتو مصرن، تو تم اترو کسی شہر میں جا کے. فَإِنَّا، فا الگ اور انا الگ. انا ہمیشہ آپ کو پتہ ہے تاکید والے جملے میں آتا ہے. فا ہو گیا پس یا تو، انا بے شک، لکم تمہارے لیے ہے. لکم کے بھی دو ٹکڑے وہی والے ٹیبل میں سے آیا، لنا والے میں سے. لکم تمہارے لیے ہے، ما جو، سال تم جس کا تم نے سوال کیا. اب یہ سالہ کا ٹیبل بھی ہم نے QC2 میں کیا تھا، جہاں پہ امرا کا کیا تھا وہاں پہ آپ کو اس کی اگزامپل میں بتایا تھا سالہ، جو فتح باب سے ہوتا ہے جس کے سینٹر میں حمزہ آتی ہے. تو یہاں یہ وہی سالہ یا سالو، اسأل، تو اسی کے اندر اگر ماضی میں جائیں تو یہاں سامنے کی طرف پھر آ جاتا ہے سألتم، کہ جس کا تم نے سوال کیا. کہنے کا کیا مطلب ہے، فَإِنَّ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے بے شک وہی ہے، ما سألتم، جس کا تم نے سوال کیا، یا بلکہ ماں پہلے آ گیا تو وہی جس کا تم نے سوال کیا، یعنی زور دے دیا گیا بات پہ. اور یہ تاکید، تو کہنے کا مطلب ہے کہ تم جو مانگو گے نا تمہیں وہی ملے گا. تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا زبردست اس میں پیغام ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ چاہت رکھتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش بھی ظاہر اس کی کرتا ہے جس کی چاہت ہوتی ہے، جس کا سوال ہوتا ہے، جس کی دعائیں ہوتی ہیں دن رات. تو بس جس چیز کی ہم دعائیں کریں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہی دیتا ہے. کئی دفعہ ہم جلد بازی میں نا بہت ہی اللہ تعالیٰ سے شر مانگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہم بس مانگی جا رہے ہوتے ہیں ایک چیز کہ بس یہ مل جائے مل جائے، اور پتہ نہیں وہ ہمارے لیے کتنی خطرناک ہوتی ہے. اور بس بندہ سوال کری جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے سوال کیا، یہ لو پکڑو. تو بعض دفعہ پھر وہ انسان کے لیے بہت بری ثابت ہے. اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں چیز کا مانگنی چاہیے نا، خیر مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے، اور عافیت مانگنی چاہیے. اور اگر کوئی چیز بھی مانگے نا تو اس انداز میں مانگیں کہ اس میں عافیت مانگیں ساتھ نا. جیسے ایک عورت کہتی تھی مجھے نا کام نہ کرنا پڑے، بس بیٹھے بٹھائے کھانا مل جائے کرے. تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ معذور ہو گئی بعد میں. تو اس میں اسے کام ہی نہیں کرنا پڑتا تھا، پھر وہ بیڈ پہ بیٹھی رہتی تھی اور بیٹھے بٹھائے اسے کھانا مل جاتا تھا. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی دعا کئی دفعہ پوری رہتی ہے کہ بندے کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا اور وہ کیا مانگ رہا ہے نا اپنے لیے.
تو اس لیے جب بھی مانگیں خیر اور عافیت مانگیں. اچھا اس میں دیکھیں اتستبدلون والی بات میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہتر تھیں جن کا وہ سوال کر رہے تھے، خاص کر اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کر رہے تھے، لیکن ان کو بالکل صبر نہیں ہو رہا تھا. اس بارے میں حدیث بھی سن لیں. حضرت عبداللہ بن عمرو سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے جو اسلام لایا اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق دیا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اگر قناعت کر لے نا تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر اس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں اور اسی میں اس کو نا صبر شکر سب کچھ مل جاتا ہے. تو کامیابی اسی میں ہے، مطلب بجائے ورنہ ساری عمر آپ کبھی پورا نہیں ہو سکتے. آپ کبھی بھی ایک چیز ملتی ہے پھر بندہ کہتا ہے دوسری، پھر دوسری ملتی ہے پھر بندہ کہتا ہے تیسری، تو پیٹ کبھی نہیں بھرتا نا، وہ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. لہٰذا جتنا مل جائے اس پہ شکر کر لینا چاہیے اور اسی پہ قناعت کر لینی چاہیے. یہ اس میں بتایا جا رہا ہے. اب اس میں یہ کہ اہبطوا مصرا والی جو بات تھی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر یا بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں ساری مل جائیں گی. پھر جانا، بلکہ سب سے پہلے تو ان کو شہر فتح کرنا پڑنا تھا. انہوں نے سارا کچھ اٹھنا تھا، کرنا تھا، وہاں جا کے پھر مشقتیں کرنی تھیں، پھر کمانا تھا، پھر اس کے بعد جا کے چیزیں لے کے آنی تھی، پھر پکانی تھی. پھر یہ جو آج کل ہم پھنسے ہوئے ہیں، کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں نا. اب ہم کہتے ہیں کہ کاش کوئی منو سلوا آ جاتا اوپر سے، کاش یہ ہو جاتا، کاش بیٹھے بیٹھے مل جاتا. تو اب ہمیں یہ مشقتیں لگ رہی ہوتی ہیں. جن کو وہ مل رہا تھا انہیں وہ مصیبت پڑی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو چسکے چاہیے. اور اتنے چسکے آنے کے باوجود لہسن گیہوں اور وہ پتہ نہیں کون کون سی سبزیاں اور چیزیں آنے کے بعد آج کون سا بندہ بھرا ہوا ہے، آج بھی کہتا ہے اور مزید ریسیپی فلانا سٹائل. یہ تو ہم تو اور کے چکر میں رہتے ہیں. اس لیے زندگی میں اگر اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور پہلی بات کہ مقصد بھی ڈیفائن ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں، کیا ہم صرف کھانے پینے آئے ہوئے ہیں یا کچھ کرنے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ کو اپنا مقصد ڈیفائن ہوتا ہے تو پھر اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑے. بہت ممکن نہیں ہے بلکہ یہ لازمی ہے. فجر جیسے مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو کیا سب سے پہلے تو آپ کو اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے نا. آسان کام نہیں ہے فجر میں اٹھنا، بہت مشکل کام ہے. اگر دیکھیں تو صبح، خاص کر سردیوں کی راتوں میں صبح رضائی سے نکلنا ناٹ ایزی. مطلب یہ اس کے لیے آپ کو اپنا مارنا پڑتا ہے، دل مارنا پڑتا ہے، زبردستی اٹھنا پڑتا ہے. پھر یہ کہ اگر آپ روزہ، جیسے فرض کے دوسری عبادت ہوگی، روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں کیا ہے، سارا دن بھوک پیاس سے بیٹھے رہنا آسان کام ہے. بھوک بھی لگے، جو مرضی ہو آپ نہیں کھا سکتے. اسی طرح یہ روزہ تو خیر ابھی ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ استقبال رمضان میں اچھی خاصی. آگے دیکھیں قربان حج عمرے پہ بات ہے تو وہ کوئی آسان کام ہے؟ اتنی مشقت ہے، انسان کا پیسہ بھی لگتا ہے، انرجی بھی لگتی ہے، توانائی سب کچھ لگتا ہے. پھر یہ کہ اگر قرآن سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، جا کے پڑھنا پڑتا ہے، کلاسوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. اب جیسے آپ کلاس لے رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے سارے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوں گے، 100 کام، تو مطلب آپ کو کچھ قربان کرنا پڑا نا. ایسے سب کچھ ایسے پلیٹ میں رکھے تو نہیں مل جاتا. ایون آپ یہ لکھا ہوا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ معاملہ کرتے ہیں صلہ رحمی کا تو آپ کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت سو کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان کے ساتھ پھر بھی ملنا جلنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، ہم رشتہ داری نہیں توڑ سکتے. پھر اسی طرح حلال جو مرد کماتے ہیں بیچارے، وہ کتنا چاہیں تو 1 منٹ میں غلط کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بہت سے ایسے موقع آتے ہیں لائف میں کہ انسان کہتا ہے بس تھوڑا سا یہ لے لو تو بس تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن وہ کس کے لیے رک جاتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے رک جاتا ہے، آخرت کے لیے رک جاتا ہے. تو وہ آخر اس نے لوگ بے شک اسے بے وقوف سمجھیں، جو مرضی کہیں، لیکن وہ رک جاتا ہے. تو ہر اچھا کام جو ہے نا اس کے لیے آپ کو مشقت کرنی پڑے گی. جنت آسان رستوں پہ نہیں رکھی ہوئی، جنت بہت مشکل رستوں پہ رکھی ہوئی ہے، اور البتہ جہنم بہت آسان رستوں میں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پہاڑ سے رول کرتے ہوئے خود ہی بھاگے آئیں گے نیچے اترتے آئیں گے. لیکن اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، آپ کے سانس بھی پھولے گا، آپ کی جان بھی نکلے گی، آپ کو پسینہ بھی آئے گا، آپ کو راستے میں رکنا پڑے گا. مطلب اسی طرح تو یہ نیکی آسان نہیں ہوتی، لیکن وہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو جو رزلٹ ملتا ہے نا وہ بہت پائیدار، بہت لانگ لاسٹنگ اور ہمیشہ والا ہوتا ہے، جیسے ہمیشہ کی جنتوں میں ملیں گی. تو وہ پھر ظاہر تھوڑی سی مشقت برداشت کریں گے تو جنتیں ملیں گی نا. اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ صبر تو بہت ضروری ہے. تو بس انہوں نے صبر نہیں کیا تھا اور یہ کام شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے کھانے عطا کیے ہوئے، مثلا پھل، ترکاریاں، اناج، گوشت، ہر طرح کی نعمتیں. اگر ہم گننا شروع کریں تو ہم مطلب گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے ایک بہترین انسان بننا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور ایمانداری کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بس راضی کرنا ہے. اللہ نیت ہماری یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، نہ کہ کسی کو
دکھا رہے ہیں. تو یہ سارا تھا. اس بارے میں بھی حدیث دیکھ لیں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجیب ہی حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا، یہ بات کسی کو حاصل نہیں، اگر اس مطلب مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. مطلب کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ مومن کا تو وہ کیا کہتے ہیں دونوں سائڈوں پہ جیت ہی جیت ہے. ہار والی تو بات ہی نہیں نا مومن کے لیے. مطلب اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، اس کو ٹینشن بھی ہوتی ہے تو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کو نعمت ملتی ہے اور اس پہ وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا اور شکر کرتا ہے تو اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو یہ تو کتنا زبردست معاملہ ہے نا مومن کے بارے میں کہ بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے مومن بننا ہے، پھر ہمیں ہر پاسے خیر ہی خیر ہے. تو اس کے لیے دیکھیں پڑھیں. اچھا اس کو پورا ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، ہم نے پچھلی بھی نہیں پڑھی تھی کہ دیکھیں وائس کل تم، اور جب تم سب نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر، فدعوا لنا ربک پس دعا کرو اپنے رب سے، یخرجوا لنا پس دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، مم بکلیہا کچھ ترکاری اس کی، و کسائیہا کچھ ککڑی اس کی، و فومیہا کچھ گیہوں اس کی، و عدسیہا اور دال اس کی، و بصلیہا اور پیاز اس کی. کالا تو اس نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر اس چیز کے بدلے جو خیر ہے. اہبطوا مصرن تو بس ٹھیک ہے تم اہبطوا مصرن تو پس تم اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے ما سألتم نہیں وہی تو اس کا میننگ ہے ما سألتم وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. ٹھیک ہے میں اوپر سے پڑھی تھی نیچے سے نہیں میں دیکھ رہی تھی اس لیے تھوڑا سا. اچھا جی یہ آپ کا ہو گیا الحمدللہ. اب اس کا دیکھیں اسباق وہی کیا نکلے. بنی اسرائیل من و سلوہ پہ صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کی خواہش مند تھے. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. چلیں جی الحمدللہ. یہ اب اس میں دیکھیں دعا کیا ہو سکتی ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کے میں دین کے کاموں میں اپنے آرام کو قربان کروں. یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا. یعنی دین کا کام بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ مجھے کرنا پڑے، میری ذرا سی روٹین نہ خراب ہو، میرا ریسٹ نہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. بہت کچھ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سے کام آپ کو پینڈنگ پہ ادھر ادھر، مطلب آپ کے پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے، پھر آپ کا دل ہی نہیں کرتا بعد میں. تو اچھا پلان کیا ہو سکتا ہے انشاءاللہ جب بھی میرا صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھ لوں. یہ دیکھیں بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم سب کچھ جانتے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں نا، انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے، جیسے ہی کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم فٹافٹ ایک دم بے صبرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا کچھ بھی اپنی تکلیف، ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے نا، تو پھر بندہ بولنا اس سے بہتر ہے فوراً یہ آیتیں یہ ساری چیزیں دماغ میں ایک دفعہ آ جائیں پھر بندہ فوراً سیدھا ہو جاتا ہے کہ نہیں پھر اللہ سے توبہ کر کے کہ نہیں کوئی بات نہیں. تو یہ چیزیں ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے کنیکٹ رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مہینے میں ایک درس لے لیا چلو جی پھر پورا مہینہ جو مرضی کرو، اس طرح پھر آپ نہیں کبھی بھی آ سکتے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے مستقل ڈوز ملتی رہے. تو وہ ڈوز بہت ضروری ہے. اچھا اس میں اسماء اور افعال میں لکھے ہوئے ہیں طعام. اچھا طعام دیکھنے میں تو جو لگتا ہے واحد لگ رہا ہوتا ہے، چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ نہیں. طعام جو ہے نا دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے جمع ہے، کیونکہ اس کی جو واحد ہے نا وہ دیکھیں اطعمتن. اب اس میں یہ کہ گولتا بھی آ رہی ہے جمع میں اور لگ بھی اس طرح کا رہا تھا کہ جیسے یہ واحد ہوگی، لیکن اس کی واحد تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. تو عام جو ہے واحد ہے اور اطعمتن اس کی جمع ہے. کھانا اس کو کہتے ہیں نا، کھانے کو کہتے ہیں. اچھا اس میں یہاں تو ایک ہی لکھا ہوا ہے لیکن آپ کی بک کے اوپر ہیں آپ کے 2-3 اور لکھے ہوئے. میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے آپ دیکھ لیں. ہاں جی بک میں تو یہاں لکھا ہوا ہے نا رب اور ارباب بھی لکھا ہوا ہے. یہ خیر آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے، یہ تو آسان ہی ہے. آگے ادنا اور اعلیٰ، یہ جو ہے نا یہ جمع نہیں ہے، یہ اس کی اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، ادنا کی جو اپوزٹ ہوتی ہے متضاد وہ ہوتی ہے اعلیٰ. تو اس کو بھی یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اپنے افعال کے اوپر. صبرا سب سے پہلے آ گیا صبر. یہ اچھا نشان لگائے ہوئے نا کسی نے، زیر زبر ہی مٹ رہی ہے. اس کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں؟
ایک چلے ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ہے صبرا. صبرا ہے ضرب باب سے، صبرا یصبر اصبر، صابرن، اور اس کے چونکہ صبر کرنا ہے خود ہی کرنا ہے تو مفعول ڈیش ہو گیا، اور اس کا جو ہو گیا مصدر وہ ہے صبرن. ٹھیک ہے، صبرن، اس نے صبر کیا. آگے دیکھیں، آگے ہے سیکنڈ کون سا، یہ تو عام، جو تو عام میں یہاں پہ استعمال ہوا نا یہ ایز اے مصدر آیا ہے. اگر اس کا ہم ٹیبل بنانا چاہیں تو یہ بن سکتا ہے طعیمہ. یہ سامیہ باب پہ ہوتا ہے طعیمہ. طعیمہ یطعم اطعم، طاعم مطعوم، اور اس کے جو مصدر ہوتے ہیں وہ دو طرح سے بن سکتے ہیں، طعام اور طعام. ٹھیک ہے، طعام اور طعام، اور اس کا مطلب ہے اس نے کھایا. آگے حابطہ جو ہے، حابطہ، حابطہ ہم نے کیا ہوا ہے پہلے بھی کسی ٹو میں، حابطہ یحبطو اہبط، حابتن محبوتن اور حبوتن. ٹھیک ہے، حابطہ کا ہوتا ہے وہ اترا. اب اس میں ایک اچھا ایک اور بھی آپ نے قرآن میں سنا ہوگا، حابطت اعمالہم، کہ پس ضائع ہو گئے اس کے اعمال. تو وہ جو حابطہ ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، وہ حابطہ ہوتا ہے، وہ حلوے والی ہے سے ہوتا ہے. یہ گول ہے نا، وہ حلوے والی ہوتی ہے، جیم چے والی. تو اس کے ساتھ سامیہ باپ پہ اگر کرے نا حابطہ تو وہ ہوتا ہے کہ ضائع ہو جانا نا، اس نے ضائع کیا یا وہ ضائع ہوا. آگے ہے اس میں آ جاتے ہیں QC2 کے افعال میں. سب سے پہلے یہ آ گیا دعا. یہ ہمارا مین اس کا تھا ٹیبل، اس میں سے یعنی کہ ماسٹر ٹیبل میں سے تھا. دعا یدعو ادعو داعن مدعوون اور دعاؤن. اس میں دعوتن بھی تھا نا، اس کے دو مصدر تھے آئی تھنک. اچھا آگے ہے سعالہ. سعالہ جو ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے لیکن یہ کمزور نہیں ہے، یہ حمزہ والا ہے. جو دعا ہے وہ کمزور ہے کیونکہ اس کے روٹ لیٹر ہیں دال عین اور واو. اور جو تھا سعالہ یہ حمزہ والا ہے. سعالہ یسألو سل، سائل مسئول اور سوال، ناٹ سوال. اردو والا سوال نہیں، ہمیں بولنا ہے سوال، حمزہ کے ساتھ سوال. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اس نے سوال کیا. اور آگے ہے، اچھا اب یہ دیکھیں، اب آگے مزید فی والے. مزید فی میں سب سے پہلے تو یہ یخرج، یخرج ہے نا، تو یہ آ گیا اسلم باب سے، اخرج یخرج اخرج، مخرجن مخرجن اخراجن. ٹھیک ہے، اسلام ان کے باب پہ، اسلام ان کی پیٹرن پہ بالکل. آگے آگے تم بھی تو، تم بھی تو جو ہے نا اس میں اسلمہ کی طرح بنے گا پھر امبت، امبتا. ٹھیک ہے، امبتا یمبتو امبت، ممبتن ممبتن ان باتن. ٹھیک ہے، ان باتن اس کا ہوگا اسلام ان کی سٹائل پہ، ان باتن. لیکن نباتات جو ہے نا وہ بھی اس کا کسی اور مطلب سٹائل پہ جائیں تو اس کا نباتات بن جاتا ہے وہاں سے نبان، اور پھر اس میں ذات بھی استعمال ہوتا ہے اس کا. بہرحال نباتات بھی ادھر سے ہی بنا ہے. اچھا اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے آیت میں استعمال ہوا ہے وہ ہیا ہے، ہیا تم بھی تو ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں آپ کا ورک بک میں ایک سوال بھی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ تنبت الارض کا ماضی بتائیں. تو اب ذرا مجھے بتائیں اس کا ماضی کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہے ہیا، ہیا تنبتو. تو جو ہیا تنبتو میں مضارع اوپر ہوتا ہے، ذرا نیچے ماضی کی طرف اشارہ کریں تو کیا بننا چاہیے؟ انبت الارض، انبتت ہاں انبتت الارض. امبتت ہوگا نا. دیکھیں آپ ہوا پہلے والے کو یاد رکھیں نا، یہ پہلے والا یہ امبتا ہے نا، تو امبتا ایک طرف ہے رائٹ سائڈ پہ، تو دوسری سائڈ پہ کیا ہو جائے گا امبتت، یعنی اس کے ساتھ آپ نے تیل لگانی ہے ساکن والی. امبتا امبتت، پہلے لفظ بنانا سیکھ لیں. امبتت جب بن گیا اب ساتھ اس کے وہاں لکھا ہوا تھا اردو، تو اس کے ساتھ بھی آپ لگا دیں گے الاردو. اب ملانا اگر چاہیں اس ماضی کے ساتھ تو چونکہ وہ امبتت ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب تے ساکن ہوتی ہے اس کو ملانا ہوتا ہے الف لام والے اسم کے ساتھ تو پھر زیر لگا دی جاتی ہے، تو وہ بن جانا تھا امبتات الارض اس طرح کر کے. ٹھیک ہے، یہ آپ وہ ورک بک میں کر لیں. اور ورک بک میں آپ کا ایک اور سوال بھی ہے واحد جمع میں، وہ آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بقالہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے بقولن، اس کی مطلب جمع بتائیں نا بقلن کی. یہ ہے نا بقلن، اس کی جمع آپ نے لکھنی ہے بقولن اور ابقالن. دو طرح سے جمع اس کی استعمال ہوتی ہے. بقولن با پہ پیش، کاف پہ پیش، واو اور لام. ٹھیک ہے، بقولن اور ابقالن. یہ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، ورنہ گروپ میں بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کا مسٹیک نہ ہو. اچھا اس میں بھی اب اچھا اس کا دیکھیں آپ کو آئیڈیا کیسے ہوگا کہ یہ مزید فی کا ہے، حالانکہ چھوٹا سا ورڈ ہے تم بھی تو. کوئی مجھے کوئی گیس کریں گے کوئی ذرا، کیسے پتا چلے گا کہ یہ مزید فی کا ٹیبل تھا؟ اس کیونکہ کی اس کے اوپر پیش اور اس کے نیچے زیر ہے. ہاں ویری گڈ. یہ کون بولا ہے ابھی؟
कौन बोला? अपना नाम भी बता दें। मुझे नहीं पता, मैंने सही कहा, कोई और भी बोल रहा था। अच्छा, एक और भी बोली थी, पता नहीं कौन था। आयशा, आप बोली थी? हाँ जी। अच्छा, मैंने माशाल्लाह। उससे पे जज़म हाँ, और दूसरे पे जेर। नहीं, जज़म नहीं, जज़म कौन ते के सा? ऊपर पेश और उसके नीचे पीछे पे दे रही। हाँ, पहले पे देखें पेश है, यानी कि हाँ इसका जी। जो मुजाहिर का, और इसके सेकंड लास्ट जेर है। यही जी। यही मामला देखें, इधर युखरिजु में था ना, युखरिजु। देखें, यू युखरिजु में यू, और फिर रा के नीचे जेर। यही मामला तुम भी तू। तो ता पे पेश और बाग पे जेर। अब असल में आपको हमने बताया कि टोटल हमने जो QC1 QC2 में सारे अफाल पढ़े हैं, सबका मुजारे जबर से आता है, ठीक है, पहली बात। और QC3 में जितने टेबल पढ़े हैं, सबका मुजारे जबर के साथ, सिवाय 3 बाब। कौन से? अल्लमा, हासबा और असलमा। इन तीनों का जो मुजारे था वो पेश से था। तो जब भी आपको कोई मुजारे के निशान के ऊपर पेश नजर आए, सबसे पहले तो आप ये सोचें कि ये अल्लमा, हासबा या असलमा में से हो सकता है। अच्छा, एक और ऑप्शन है इन इन तीनों के अलावा भी, कि हो सकता है वो मजहूल हो। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मजहूल के साथ भी जो उसका मुजारे होता है वो पेश से शुरू होता है। लेकिन उसको और इसको अलग डिफरेंशिएट करने का एक बड़ा मतलब बताया था पहले भी आपको, कि जो मजहूल का फार्मूला होता है ना, वो होता है युफ आलू। हम कहते थे ना माजी में फाला से फुइला, और यफालू से युफ आलू। उसके जो सेकंड लास्ट होता है उस पर जबर रखनी होती है, ठीक है। युफ आलू, ये आप देखें, जो मजहूल का होगा, युफ आलू, वो होगा ऐसे, या जबर नहीं, सॉरी, पेश। ये पैसिव वॉइस बता रही हूँ मुजारे का। और उसमें यहाँ जबर होगी लाजमी, चाहे वो किसी भी बाब से वो लफ्ज होगा, युफ़अलु। ये मजहूल का पैटर्न होगा। लेकिन जो हमने पढ़े थे 3 बाब, अल्लमा, हासबा और असलमा, इन तीनों का जो होगा ना मुजारे, वो भी तीनों का पेश से होगा, और उसमें सेकंड लास्ट जेर लाजमी है। ये देखें, ये पेश और ये जेर, और ये पेश और ये जेर। बाकी जो थे ना बाब इसके मजीद फीके, बेशक वो तदब्बरा था, इस्तगफरा था, या जो भी था, उसमें जबर से साथ होता है उसका मुजारे। ये देखें, यहाँ पे आप मिसाल आ गई, अस्तगफरा के पैटर्न के ऊपर जो मुजारे था वो ता जबर के साथ था ना, ये ता, ये जबर वाली है। तो इस तरह ये हमें पता चला कि सिर्फ 3 बाब ऐसे हैं जिनका पेश के साथ मुजारे शुरू होता है, लेकिन सेकंड लास्ट जेर हो, तो वो पक्की बात है कि वो मजीद फीके बाब में से है कोई। अब उसको आप आराम से पहचान सकते हैं। अल्लमा में क्या निशानी थी? सेंटर वाले पे शद होती है। हासबा में क्या होता है? लाजमी अलिफ आएगा बीच में, पहले लफ्ज के बाद, पहले रूट लेटर के बाद। और असलमा में क्या है कि उसके अंदर एक तो या तो शुरू में हमजा होगा, और अगर मुजारे होगा तो मुजारे में ना हमजा होगा, और भी कुछ नहीं होगा, ना शद होगी ना अलिफ होगा। वो सादा सादा सा होगा, जैसे ये तुम्बितु था, युखरिजु था। ये देखें, इसमें ना हमजा है ना शद है, इट मीन्स ये है ही असलमा वाला, क्योंकि इसका मुजारे सबसे सिंपलेस्ट है, सादा सादा सा। तो इस तरह करके ना आप पहचान रखेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको बार बार रिवाइज होता रहेगा तो हो जाएगा याद, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, इसका आ रहा है तस्तब्दिलूना में, तस्तब्दिलूना जो था ना, ये वाला बनता है इस्तगफरा वाले ही बाब से। अच्छा, बुक में इसके ना जो कोड लिखा हुआ है वो हमजा सीन ही लिखा हुआ है। मैं देख रही थी, वो इसलिए कि इसका फर्क कैसे आपको पता चलेगा असलमा और इसका। उसके असलमा के जो हमजा है उस पर जबर होगी, या ऊपर हमजा का निशान होगा। जो इस्तगफरा वाला बाप के कोड होगा ना, उसके हमेशा हमजा के नीचे जेर होगी। उससे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वहां ता नहीं लिखा हुआ ना, ये तो मैंने खैर खुद लगाया था, वहां ता नहीं लिखा हुआ। तो इस करके वो उन्होंने लिखा होगा हमजा जेर सीन। तो उससे आप पहचान लेंगे कि इस्तगफरा वाली है। और उसका जो असलमा वाला होगा वो जबर के साथ, और या फिर हमजा के साथ, ऊपर ऊपर हमजा होगा। तो इससे इसका निशान आपको पता चल जाएगा। अब ये देखें, इस्तबदला, यस्तबदिलु, इस्तबदिल। अब ये देखें ना, यस्तबदिलु, यहाँ पे जबर है, क्योंकि सिर्फ उन तीनों पे पेश थी, बाकी किसी पे नहीं पेशा नहीं। इस्तबदला, यस्तबदिलु, इस्तबदिल, मुस्तबदिलुन, मुस्तबदलुन, इस्तिबदालुन, ठीक है। ये आपकी इस तरह बन जाएंगी, और इसका मतलब होता है उसने बदला, ये उसने बदलना चाहा, ठीक है, चाहत भी इसमें आएगी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया। और इसके बाद ये आपका क्विज कर लें फटाफट। क्या था? नंबर मिस्रन से क्या, 3। मिस्रन से क्या मिस्र से मुराद है? मुराद 2, एक खास शहर। फर्स्ट मुल्क या मिस्र या शहर? नहीं नहीं, नहीं, दूसरा एक मिस्र खास नहीं, शहर। अच्छा, एक खास शहर, सही सही। नंबर 3 कोई शहर। कोई शहर, कोई गलत। शहर। कोई कोई भी शहर शहर, है। आशी सही कह रही हैं। तीस कोई शहर। ये असल में देखें तनवीन है, तनवीन के साथ खास नहीं होता कभी भी, वो अलिफ लाम वाला होता है खास। जो मुल्कों के कोई नाम शहर। होंगे ना वो अलिफ लाम के साथ भी आ सकते हैं, इसलिए वो खास हो जाएंगे, और उन पे तनवीन भी नहीं होगी। तो ये है कोई कोई शहर। शहर। जैसे हम कहते हैं ना किताब, उनका क्या मतलब कहते थे? एनी बुक, कोई बुक, अ बुक, कोई सी बुक।
تو ایسے کوئی شہر، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی شہر، یعنی تم نے جانا ہے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اسپیشل نام نہیں بتایا۔ اچھا جی، آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل کس پر صبر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ ایک کھانے پر نمبر پر 3 کھانے پر۔ ہاں ہاں جی بالکل، سر۔ ایک کھانے پہ صبر کرنے کو تیار نہیں تھے۔ چلیں جی، الحمدللہ ہمارا قرآن پاٹ ہو گیا۔ اب ہم گرامر شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ذرا ہم دیکھیں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ اس وقت 30 لوگ ہیں۔ سسٹر وقار النساء ہیں، طوبہ ہیں، اور انم حمزہ ہیں، عاشی جاوید، آسیہ خالد، اسما وارث، عائشہ کمل ہیں، فرحانہ ہیں، حفصہ امجد ہیں، میمونہ عامر، مصباح عامر، مومنہ عطا ہیں، نادیہ نفیس، سسٹر نرگس ہیں، نازش نورین، اور رضوانہ شاہد ہیں، صبا نوشین، سعدیہ نعیم، سرفراز اختر ہیں، شگفتہ فیصل ہیں، اور اس کے بعد شگفتہ فیصل کے بعد ہیں شائستہ بشارت ہیں، سسٹر شازیہ ہیں، سمیرہ اختر، سمیرہ جمیل، اور طوبہ کا نام پہلے لے لیا تھا، الفت باجی ہیں، اسبا شہزاد ہیں، ولیہ افرا ہیں، اور ہیرا کوکب ہیں، یہ ابھی آئی ہیں۔ ہیرا آپ کا نام لاسٹ پہ کیوں آ گیا؟ یہ تو ایچ سے تو پہلے آنا چاہیے تھا، یہ ڈبلیو سے بھی اینڈ پہ چلا گیا ہے۔ اچھا، اس دوران گوہر باجی بھی مجھے نظر آئی تھی، وہ اب میرا خیال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں۔ اور کون تھا؟ عائشہ کمل آپ کا آ گیا نام؟ چلیں جی، تھوڑی معذرت، آج لیٹ ہو گئے تھے کلاس میں، انشاءاللہ اس کو ہم کرتے ہیں فٹافٹ۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے G8C میں نادا۔ نادا مطلب حاسبہ کے وزن پہ ہوگا، کیونکہ اس میں الف آتا ہے۔ یہ وہ آپ کے جو مزید فی کے 8 باب پڑھے تھے اس کی ذرا ایک دفعہ دوبارہ شکل دیکھ لیں۔ کیا تھا؟ پہلے 3 جو تھے جس کا میں کہہ رہی تھی کہ مضارع میں پیش آتا ہے، وہ یہ 3 ہے، ٹھیک ہے، علامہ، حاسبہ اور اسلمہ۔ یہ 3 سٹائل ایسے ہیں کہ جن کا مضارع پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ علامہ کا یعلم، حاسبہ کا یحاسب، اور اسلمہ کا یسلم۔ اچھا، ان کے جو مصدر کے ہوں گے وہ تعلیم، محاسبہ اور اسلام۔ کیسے ہم اس کو پڑھنا تھا؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلافا، استغفرا، یہ 5 ہیں، زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ 8200 دفعہ تو یہی آ جاتے ہیں۔ باقی 3 کون سے رہ جاتے ہیں؟ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب ہو انقلاب۔ اور اس کی چابیاں کیا ہو جائیں گی؟ پہلی تدبرا، تدارسا، انقلبا، اور یہ بس آتے ہیں 560 دفعہ، تھوڑے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آپ کی دوبارہ سے دکھا دیا، آپ کو اوریجنل نام بھی دکھا دیے ان کے جو فا عین لام کے سٹائل پہ آتے ہیں، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب افعال، باب افتعال، باب استفعال۔ یہ بس آپ دیکھ لیں، یاد نہیں ہوتے تو چھوڑ دیں، ان کے بس یہی یاد رکھیں، اس سے ہم خود بنا لیتے ہیں پھر بعد میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سارے ہو گئے۔ اچھا، یہ آپ کا QC2 کا اور QC1 کا ٹیبل، پہلی لائن QC1 کے صحت مند افعال کو شو کر رہی ہے، اگلا یلو پارٹ QC2 کے کمزور افعال کو شو کر رہا ہے، اور پھر آگے ڈبل حروف والے آگے، اور نیچے آگے حمزہ والے، ٹھیک ہے، یہ سارے ہو گئے۔ اب اس میں یہ دیکھیں، آج ہم نے یہ جو QC3 کے بنایا ہوا اس طرح کا چارٹ، کہ پہلی لائن پہ ہو گئے صحت مند، پھر آگے اس کے یلو میں اب اسی طرح 3 پورشنز بنائے ہیں کہ اگر وہ شروع میں کمزور ہوگا تو پہلی لائن میں آ جائے گا، درمیان میں کمزور حرف ہوگا تو سینٹر میں آ جائے گا، لاسٹ پہ ہوگا تو لاسٹ پہ آ جائے گا۔ تو اس وقت ہم جو پڑھ رہے تھے، ہم نے پہلے جو علامہ سٹائل کا پڑھا تھا واللہ، وہ بھی لاسٹ پہ یاد تھا، ویسے اس کے شروع میں بھی واو تھا، لیکن لاسٹ والا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، جب لاسٹ والا آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اچھا خاصا چینجنگز لا دیتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے یہاں پہ ہی رکھنا تھا۔ ہم اس کو پہلے ڈبے میں اس لیے رکھ سکتے کہ پھر اس میں صرف واو ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا، اس میں یا بھی آ گیا، لہٰذا اس کو اس والے میں رکھا ہے باکس میں۔ اچھا، اب آج ہم نے جو پڑھنا ہے نادا۔ اب اس کی شکل بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ حاسبہ سٹائل کا ہے، کیونکہ آواز تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی اور طرح کا ہی باب ہے، مطلب سٹائل ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں وہاں حاسبہ تھا، ہا کے بعد الف تھی، یہاں نون کے بعد الف آ گئی، نا ہو گیا۔ آگے دوسرا لفظ تھا سابا، سین پہ بھی زبر، با پہ بھی زبر، تو یہاں پہ دال پہ کھڑی زبر ہے لیکن یا ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اگر اس کو ہم لکھنا چاہیں نا، مطلب اس کا حاسبہ سٹائل میں، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ کمزور تھا تو وہ بنا نہیں اس طرح، کنورٹ ہو کے اس طرح ہی بن گیا۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، ہا کی طرح نہ لگا دیں اور اب اس کو کریں دا اور یا، ٹھیک ہے، نادا یا، یہ لفظ تھا اصل میں، چونکہ اب آپ کو پتہ ہے کمزور حرف کی خصوصیت ہوتی ہے، یہ اپنے اوپر حرکت نہیں لیتا، یہ پچھلے کو شفٹ کر دیتا ہے اگر خالی ہو، اب پچھلا خالی نہ ہو تو پھر وہ سکپ کر دیتا ہے اسے، جو خود ساکن ہو کے مطلب غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ کہ دال پیچھے زبر والا تھا، زبر والے نے پھر اپنے ساتھ جب ساکن رکھنا بھی تھا تو الف کو لیتا ہے پھر وہ نا، لہٰذا وہ الف بن گیا، یعنی کہ اس نے ایک اور لیا اور الف بن گیا، تو یہ ختم ہو گیا، یعنی خالی ہو گیا اور وہ الف بن گیا، تو بن گیا نادا۔ بہرحال یہ ایک الگ سٹوری ہے، اس کو آپ جب بڑے ہو جائیں گے پھر سمجھ جائیں گے،
ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں. بہرحال جس طرح بھی ہے نا، یہ نادا تو یہ ہے حاسبہ. اسی طرح ولہ بھی اس طرح ہی بنا تھا. تو اس کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے نادا. ٹھیک ہے، جگہ اس کی نوٹ کر لیں اور آگے ہم اس کو چلتے ہیں. اس کے باقی بھی ہیں، یہ لائٹ لائٹ لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ والا شاید ہم پڑھ چکے ہیں، نظر آ رہا ہے تھوڑا سا. وعدہ، یہ ہم قرآن پاٹ میں پڑھ چکے ہیں، حاسبہ باب کے سٹائل پہ نا یہ آیا تھا ہمارا. جی. رضوانہ کہہ رہی ہے میں کب بڑی ہوں گی؟ جب آپ لیولز میں بڑی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو وعدہ، واو کے بعد الف اور عین اور دال، یہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. اسی طرح جاوزا، یہ بیچ میں واو آ گیا ہے. اس طرح کر کے نا آپ انشاءاللہ جب پڑھتے جائیں گے پھر آپ کو آتا جائے گا. ظاہر ابھی تو آپ کا سٹارٹ ہے نا، QC 3 ہے، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر آپ بڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. نادا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پکارا. دیکھیں بالکل حاسبہ، اس کا الف ایکسٹرا، باقی سارا کچھ. اب روٹ لیٹر کوئی پوچھے تو کیا بولیں گے آپ؟ اس کے کیا روٹ لیٹر بتائیں گے؟ نون دال یا دال اور یا. ہاں، نون، نون دال اور یا، یہ اس کے روٹ. اور اس میں یا آنے کی وجہ سے تو وہ کمزور ہوا ہے نا. نون دال اور یا، یہ اس کے روٹ لیٹر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پکارا. ابھی ہم نے جو پیچھے پڑھا دا کا بھی تو ہم نے پڑھا تھا، اس کا پکارا. لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے، دا جو ہوتا ہے وہ پکارنا ہوتا ہے دعا کے سٹائل میں. یعنی کہ بندہ اپنے دل میں بھی پکار سکتا ہے، آہستہ سے بھی پکار سکتا ہے، جیسے بندہ دعا کرتا ہے. جو نادا ہوتا ہے نا، اس میں پکارنا اس طرح کا ہوتا ہے کہ لاؤڈ ہوتا ہے، آواز کے ساتھ، آپ کی آواز بھی نکلے. جیسے کسی کو آواز دیتے ہیں نا، ندا کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، اونچی اونچی. منادی بھی اسی سے ابھی ہم بنائیں گے. تو یہ سارے وہ جو لاؤڈلی کسی کو کال کرتے ہیں، پکارتے ہیں اونچی اونچی، یہ وہ والا نادا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب اس میں دیکھیں انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ مزید فی میں اس طرح ہو سکتا ہے، اس کا اس میں ثلاثی مجرد میں بھی ہو. جیسے حاسبہ ایک تھا، ہم نے پڑھا کہ اس نے گمان کیا، اور اس کا ہم نے جب مزید فی میں بنایا تو بن گیا حاسبہ. ٹھیک ہے. اس نے حساب لیا. اب اسی طرح نادیہ، اس کا جو بنتا ہے نا ثلاثی میں، وہ بنتا ہے نادیہ. اب اس کا میننگ بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر اس کو ہم دیکھ لیں اپنے QC 1 2 میں، تو یہ بنتا ہے نادیہ، اور وہ ہوتا ہے وہ گیلا ہوا، وہ تر ہوا. بالکل ندی سے یاد رکھیں. ندی کیا کرتی ہے؟ ندی میں پانی ہوتا ہے نا. تو ندی سے آپ نے اس کا اگر ہم اس کو اس میں مجرد میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ گیلا ہوا. اور نادا بالکل اس کا بالکل مختلف مطلب، کہ اس نے پکارا. تو ایسا ہو سکتا ہے، ہم ابھی تک کہہ رہے تھے کہ ان کے نا آپس میں میننگ کبھی کبھی میچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ میچ کر رہے ہوں. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بالکل اپوزٹ اور بالکل ڈفرینٹ میننگ آ جائے گا. تو جیسے ابھی آپ کے سامنے مثال آ گئی نادیہ اور نادا کی. نادیہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے اور نادا بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، باقی آگے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگے سے آپ نے اسی طرح ہی اس کی ماضی کی چابی، پھر اس کی مضارع کی چابی، یہ سارا وہی. اور یہ سارا آسان ہے. آپ کو ہدا اسی لیے پڑھا دیا تھا کہ آپ کو یاد ہو جائے. ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم اور ہدینا. تو یہ تھا. اب نادا سے کیا ہو جائے گا؟ نادو، نادیتا، نادیتم، نادینا. آپ نے نون الف نا کو نہیں چھوڑنا، اس کی ساؤنڈ اسی طرح تھوڑی سی لمبی ہوگی نا. نارمل نادا نہیں کہنا. نادا، جیسے ہاسبا، نادا. اور دا پہ بھی کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی ہلکا سا لمبا کریں گے. نادا، اس نے پکارا. نا، اب دا، اب یہ بھی دیکھیں آ کی آؤ فوراً او کی آواز آئے گی. نادو، ان سب نے پکارا. نادیتا، ہا دیتا کی طرح. ٹھیک ہے. آگے یہ تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں وہ مثال بھی دے دی، ہدا کی طرح ہدو، واللہ کی طرح ولو، اور نادا کی طرح نادو. ٹھیک ہے. اس کو کروائیں. سسٹر نادیہ کا بھی ہینڈز ہوا تھا، کروائیں آپ، ماضی کروائیں. جی. نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا، ہی نادت. ویری گڈ. ہی نادت. گڈ. اچھا جی. نیکسٹ فرحانہ آپ بھی کرا دیں. نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا، یا نادت. ٹھیک ہے. اچھا، بول چال میں آپ سب بتا دیں. جیسے بھی حل نادا، کیا اس نے پکارا؟ نعم نام نادا. 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 حل نادو، نام نام نادو. نادو. حل نادیتا، نعم نادیت. حل نادیت، حل نادیتم. نعم نادینا. نادینا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس کو پکارا. اگر ہم ساتھ لگا لیتے ہیں، حل ناد اللہ، کیا اس نے اللہ کو پکارا؟ تو اس طرح نعم ناد اللہ. آپ اس طرح کچھ اب اس میں مسئلہ یہ کہ وہاں پہ تھا نا، دیکھیں پیچھے ایک منٹ، نادا تھا نا، یہ کھڑی زبر تھی. اب آپ نے جب اس کو ملانا ہے نا، ٹھیک ہے، تھوڑی سی
کو ملانا ہے نا، حفصہ اپنا مائک بند، جب آپ نے اس کو ملانا ہے تو پھر ناد اللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ناد اللہ اس طرح ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ دال سے ملے گا لام، یا بس اس کا ملانے کا تھوڑا ہوتا ہے، وہ دیکھ لیا کریں۔ اچھا جی، حل ناد اللہ، نعم نادى الله. حل نادیت اللہ، نعم ناديت الله. دیتا کا نادیتو ہو جائے گا، نادیت اللہ، ٹھیک ہے، حل نادیتم اللہ، نعم ناديت الله. ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے اس طرح اب آ جائے مضارع پہ، اب جس طرح حاسبہ کا یحاسبو تھا نا، اسی طرح نادا کا ینادی ہو گیا۔ اب اس میں بھی وہی بات کہ آپ کہیں گے یحاسبو تھا تو یہاں ینادی یو ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتہ نا یو ہے، اس نے یا نے اپنی حرکت ہی نہیں لی، اس نے پیچھے دیکھا، پیچھے دال پہ آلریڈی زیر تھی، تو وہ خود بھی بیچارہ ساکن ہو کے ینادی ہو کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لیکن وہ ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، دال کے ساتھ یا نقطوں والی آئے گی اور پڑھا جائے گا، تو جس طرح واللہ کا کیا تھا، واللہ یولی، تو اسی طرح نادا ینادی، تو ینادی بس آپ نے یاد کر لینا ہے، تو پھر آپ کا سارا آسان۔ اب ینادی آپ کا بڑا جانا پہچانا لفظ، سورہ آل عمران میں جہاں آخری رکوع آتا ہے دعاؤں والا، تو وہاں ایک دعا میں بھی آتا ہے نا، ینادی للایمان ان آمنو، تو وہ وہاں پہ بھی آپ ینادی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو ینادی وہ پکارتا ہے، ینادونا وہ سب پکارتے ہیں، تنادی تم پکارتے ہو، انادی میں پکارتا ہوں، تنادونا تم سب پکارتے ہو، ننادی ہم پکارتے ہیں، اور ہیا تنادی وہ عورت پکارتی ہے۔ اس طرح کریں، اس کو کرائیں، چلیں وقار نصاب کرائیں۔ ينادي ينادون تنادي أنادي تنادون ننادي هي تنادي. ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ سمپل ہی رہے گا نا، جیسے یہدی سے یہدونا، یولی سے یولونا، ینادی سے ینادونا، تو یہ ساؤنڈ چونکہ سمپل ہے لہٰذا سے سمپل پیش ہی لینی ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں اس کی بول چال بھی، حل ینادی سمپل آپ کہتے جائیں گے، نعم نعم ینادی، ينادي. ٹھیک ہے، حل ینادونا، نعم نعم ينادون. ينادون. ٹھیک ہے۔ ولی افرا آپ مجھے بتائیں، حل تنادی، نعم أنادي. ينادي. ویری گڈ۔ اچھا مجھے انم آپ بتائیں، حل تنادونا، نعم نادونا. سوچ کے بتائیں ذرا، دوبارہ بولیں، ہاں بولیں، صحیح بولا تھا، تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیا تھا، ننادي. ننادی نادونا نہیں کہنا، تو نادونا نادونا، یہی بات تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ نون شروع میں لگانا ہے تو آخر میں نہیں لگانا، اس کو اپنے اس والی بات کو بھی یاد رکھنا ہے، ننادی، ٹھیک ہے، انادی کی طرح ننادی، صحیح آپ سمجھ آ گئی؟ انم سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب آگے دیکھیں اس کے ساتھ اگر سیم اسی طرح حل یناد اللہ، سارا ویسے ہی ہو جائے گا، نام یناد اللہ، اچھا حل ینادون اللہ، نام اچھا اس میں ایک بات رکھیں، ينادون الله. جب ورڈ اللہ کے پیچھے زیر آئے نا تو پھر وہ باریک پڑا جاتا ہے، جو لام ہوتا ہے اللہ ورڈ کا، اور جب اس کے پیچھے زبر یا پیش ہو تو وہ پھر موٹا یعنی کہ بھر کے پڑا جاتا ہے، ینادون اللہ، لیکن یہاں پہ یناد اللہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے وہ تجوید کا رول ایک ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں، حل تناد اللہ، نعم أنادي. حل تنادون اللہ، نعم ننادي. نناد ننادي اللہ، الله. دلہ ہوگا، نناد اللہ، ٹھیک ہے، اس کو ذرا دھیان سے، آخری والا نا یہ اکثر گڑبڑ کرتا ہے، اس کو غور سے دیکھا کریں۔ اچھا جی، اب چلیں، اب آ جاتے ہیں امر پہ، امر پہ کیا کرنا تھا، دو طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ جی ہم اس کو مضارع سے بھی کر لیں اور ماضی سے بھی کر لیں، ماضی سے کریں گے تو ہم اس کی سیکنڈ لاسٹ زیر کریں گے اور شروع سے چینج نہیں کرنا پڑے گا، مضارع سے کریں گے تو وہی بات جیسے کرتے تھے کہ یا کاٹا یا تا کاٹا یا کاٹا اور آخر والے کو ساکن کیا، اب ساکن بےچارا تو پہلے ہی ساکن تھا، اس نے وہ سنتے ساری بھاگ گیا، تو پیچھے بچا نادی، ٹھیک ہے، وہ یا بھی یعنی کہ سمپل یہ نادی بچ گیا، تو یہ دیکھیں کتنا آسان ہو جاتا ہے، جس طرح ابھی ہم نے پیچھے بھی کیا تھا نا، واللہ سے ولی، تو اس طرح نادا سے نادی، یہ ہو جائے گا، تو اس کا امر اتنا آسان ہے۔ اب اس سے نادی سے ذرا جمع بنا کے بتائیں، نادی سے کیا جمع بنے گی؟ نادو. نادي نادو.
हाँ नादऊ नादू, अब दू करेंगे आप, इसलिए कि इसमें आ की साउंड नहीं है, इसलिए औ का मसला नहीं है, सादा सादा रहना है। तो नादी से नादू, ठीक है, ये देखें, ठीक है, नादी से नादू, जैसे वल्ली से वल्लू, ऐसे इहदी से इहदू, तो उसी साउंड पे आपने चलना है। तो ये हो जाएगा नादी, तू पुकार, नादू तुम सब पुकारो, ला तो नादी तू मत पुकार, ला तो नादू तुम सब मत पुकारो। इसको करा दें, सिस्टर सादिया कराएं। नादी, नादू, लातू नादी, लातू नादू। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बोलचाल भी नादी का क्या जवाब देंगे आप लोग? उनादी। नादी उनादी, गुड, मुजारे पे चले लना जाएंगे, गुड। अच्छा जी, इसी तरह अगर ना दू, नुनादी नुनादी। नुना नादी नुनादी नुनादी ठीक है, ननादी, नुनाद ठीक है, हम पुकारते हैं। वो कह रहा है तुम पुकारो, कहता है अच्छा हम पुकारते हैं। अब यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा दूसरों को ना पुकारो, तो अब वो आपसे कह रहा है ला तो नादी, मत पुकारो, तो आप क्या कहेंगे? ला ला उनादी उनादी। ला उनादी ला नादी, गुड, ला आदि नादी। अच्छा जी, ला तो नादू, ला 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 नुनादी नादू, ला नानू ला नादू। नादी, ला नुनादी ला नुनादी ला नुनादी नादी। चलें जी, अब देखें इसम फाइल और मफूल, जैसे हमने हासबा का बनाया था, मुहासिबुन मुहासबुन, तो इसी तरह नादा का बना लेंगे, मुनादी। अच्छा, असल में ये था मुनादियुन मुनादयुन, लेकिन वो फिर वही बात, या है ना एंड पे, तो उसने फिर मसला तो करना था, तो हमने फिर क्या बनाना है, मुनादिन और मुनादन। और वैसे भी इसको एक बात और याद रखें, जो हम शुरू से कहते थे कि जब लास्ट हर्फ कमजोर होता है तो उसके इसम फाइल में वैसे भी आखिर में दो जेर आती हैं, तो चूंकि यहाँ पे लास्ट, और वो खुद बेचारा गायब हो जाता है ना, जैसे वो था हाद, उसमें था हदा में, हादिन हो जाता है ना, इसी तरह मुनादिन, ठीक है। पीछे आपने पढ़ा था वल्ला वाला, वो मिसाल आई नहीं, वो नहीं आई अभी यहाँ पे, वरना उसको भी आप देख सकते हैं। तो वहां पे था मुवल्लिन मुवल्लन, साउंड में लिन और लन की साउंड आई है, लेकिन इसम मफूल के बारे में ये बताया था कि जब भी लास्ट हर्फ कमजोर होगा, ये मजीद फी के कमजोर अफाल में, मजीद फी के कमजोर अफाल में जब लास्ट हर्फ कमजोर होगा तो उसका जो इसम मफूल बनेगा उसमें या दिखेगा जरूर, पढ़ा नहीं जा रहा होगा लेकिन वो आएगा साथ जरूर, ठीक है। ये चीज आपको बताई थी, ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, तो इसको आपने याद रखना है। लेकिन हो सकता है क्विज में आपका, जैसे इस दफा मैं देख रही थी क्विज में एक जगह पे उन्होंने दो जबर पे छोड़ दिया था ना, उसके साथ या नहीं लिखा हुआ था, तो खैर जिनको तो था आइडिया उन्होंने उसको कर लिया था सवाल को। तो लेकिन ये कि बाहर लिखना चाहिए, लिखना वो पता नहीं उन्होंने क्यों छोड़ा हुआ है वहां पे। तो इसको अब आपने याद रखना है, मुनादिन मुनादन मुनादिन मुनादन। और फिर इसका मस्दर क्या बनेगा, पहले हम बनाते थे मुहासबातुन, अब आपने कहना है मुनादातुन, लेकिन इसमें एक बस इजाफा हुआ है कि इसमें दाल के बाद अलिफ भी आई है, वो जो या था ना जहां पे उसने कमजोर ने आना था उसकी जगह अलिफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका, ये भी इसका इसी वाले बाप का खास टेक्सटाइल है, तो आपने इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें पहले ही इसके इसके सेहतमंद में ऑलरेडी गोलता थी जो कि किसी और में नहीं थी, मुहासबातुन। हालांकि बाकियों का देखें, तालीम और इस्लाम, इख्तिलाफ, इस तरह के मजदर थे, इसका मजदर शुरू से ही ऐसे है, मुहासबातुन। लेकिन अब इसका जब कमजोर भी बीच में आया तो उसमें फिर एक अलिफ का इजाफा मजीद हुआ है उसकी गोलता से पहले, ये अब आपने लाजमी लगाना है, इसीलिए वो एरो दिखा रहे हैं कि इसको आपने याद रखना है, इस अलिफ को आपने लाजमी घुसाना है इसके सारे मजदरों में। अब वो क्या बनेगा, मुनादातुन, यानी कि दा को भी अब लंबा करना पड़ेगा थोड़ा, मुनादातुन, ठीक है, मुनादातुन। वहां हम पढ़ते थे मुहासबातुन, सिंपल मुहासबातुन, यहाँ मुनादातुन, ठीक है, इस तरह आपने बोलना है। तो अब ये आपका हो गया मुनादिन मुनादन और मुनादातुन। अब पूरा देख लेते हैं, इसकी अच्छा बोलचाल भी है। हल अंत मुनादिन, हल नाम अंत अना मुनादिन, मुनादिन नाम आना मुनादी अच्छा जी, इनादत हाँ, नाम अना मुनादिन, हल अंतुम मुनादूना, नाम नहनु नाम नाम मुनादूना नहनु मुनादून मुनादूना मुनादूना आएगा, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये अब मोनस तो हम वैसे पहले ही कर चुके हैं, नादा से नादत, और तो युनादी से तुनादी, ये हो गया। अब आपका टेबल जनाब हो गया पूरा, ठीक है। इसको कौन कराएगा, अच्छे से कराएं, सिस्टर मेमूना आमिर, मेमूना आप करवाएं, माजी कराएं, सादिया फिर आप मुजारे कराएं, और उसके बाद आशी आप कराएंगे इसका अमर, ठीक है। नादा चलो, नादौ नादैता नादैतु नादैतुम नादैना हिया नादत
ठीक है युनादी युनादूना तुनादी उनादी तुनादूना नुनादी हिया तुनादी ठीक है। नेक्स्ट आशी। नादी नादू ला तुनादी ला तुनादू मुनादिन मुनादन मुनादातुन। वेरी गुड, मुनादातुन। ठीक है। चलें और कौन कराएगा? एक दफा इससे वकारों ने साहब भी करा दें इसको। नादा नादऊ नादईता नादईतु नादईतुम नादईना नादत युनादी युनादूना तुनादी उनादी तुनादूना नुनादी हिया तुनादी नादी नादू ला तुनादी ला तुनादू मुनादिन मुनादन मुनादतुन ठीक है, मुनादातुन। अच्छा, इसमें देखें मुनादात। यहाँ पे देखें नादा से जमा बनी थी नादऊ, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो अमर से बनी थी नादी से नादू, सिंपल। इसी तरह युनादी से युनादूना, सिंपल। और बाकी तो सारा सादा ही है। अच्छा चलें, अब इसकी 6 चाबियां। नादा, युनादी, नादी, मुनादिन, मुनादन, मुनादातुन। और वो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता रहे हैं। अच्छा जी, ये अब आपका वो पता है। इसमें अब आप देखें, इससे मिलते जुलते कमजोर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं ये देखें, रा होता है ना, उसने देखा, ये उसका बना है। ये वरा उसमें था जो पीछे, उसने पीछे, वरा कहते हैं ना, वरा उसने पीछे फेंका या पीछे किया। और एक और था सावा, ये उसने बराबर किया। अब ये देखें, सावा से अगर आप करें सी, ये यहाँ पे छोटा सा आकबा के ऊपर, इसका जरा कोई 6 चाबियां कर सकता है? बल्कि सिस्टर वकार ने बनाए हुए हैं कुछ, कोई है अपने किया हुआ है? मैंने बस लाका का और नादा का बनाया था, इसका भी बनाती हूँ वैसे। ये क्या था? सावा का, सावा सावा अगर ट्राई करें, सावा की 6 सावा चाबियां। युसावी सावी मुसाविन मुसावन मुसावातुन। वेरी गुड, मुसावात। अब हम जो उर्दू में कहते हैं मुसावात, ये असल में इस तरह ही बनते हैं ना वर्ड, मुसावात। इसी तरह एक इसका, अच्छा दूसरा, अच्छा इस वाले जो बाब का, जैसे हमने सेहतमंद में कहा था कि 2 बन सकते हैं ना इसके मस्दर। एक था ना मुहासबातुन, और एक हमने कहा था हिसाबुन भी बन सकता है। तो इसी तरह इसका जो आज हमने पढ़ा है नादा, इसका अगर दूसरा मस्दर बनाना चाहें तो वो बन सकता है निदाउन। किसी को बुलाते हैं ना निदा, ये निदाउन, ये वही वाला लफ्ज निदाउन। तो जिस तरह अभी ये सावा किया है तो उसका सवाउन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं कि वो उनके बन सकते हैं, वो अब आपने देखना है। इसका बनेगा निदाउन। अब इसकी मिसाल को देख लेते हैं, उससे पहले ये क्विज बता दें जरा। ला का फेल माजी है, इसका फेल अमर क्या होगा? नंबर 1 लाकी नंबर 1 लाके। हाँ, नंबर 1 लाकी। गुड, नंबर 1 लाकी हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा जी, आगे देखें। फेल माजी का हम का सीगा मुंतखब करें। फेल माजी का हम का सीगा, यानी सेकंड वाला। हम होता है ना साइड पे ज्यादा उंगलियां, तो वो फेल माजी का हम वाला सीगा, मतलब कि जो सेकंड वाला होता है साइड पे, वो कौन सा बनेगा? नादऊ नादऊ ना, नादऊ नादऊ, नादऊ पहले पहले वाला। वाला, हाँ जबर जी, वाला, हाँ पहले वाली। पहले वाला। अच्छा जी, आगे देखें। अच्छा हो गया। अब आप ये करें जरा वर्कबुक का सवाल। तुम सब पुकारो अपने रब को। नादू हाँ, रब्बाकुम नादईतुम नादुल्लाह। अपने रब को, तुम सब अपने रब को। तो तुम सब का रब क्या होगा? तुम, नादईतुमुल्लाह हाँ कुम होगा ना, रब्बा कुम। ठीक है, कुम ही कहा आपने, नादईतुम कहा है कुम का है। मैंने रब्बाकुम नादू रब्बकुम ठीक है, सही बोला है फिर। ना 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 दू, फेल अमर है ना, ना रब्बकुम। दू रब्बाकुम। ठीक है, ना दू रब्बाकुम। आगे देखें, इसका मीनिंग बताएं। युनादी लिल ईमान, ये मैं कह रही थी, ये आयत का लफ्ज वहां पे आता है ना सूरह आल इमरान में। युनादी लिल ईमान, वो ईमान की तरफ पुकारता है। पुकारता युनादी है वो पुकारता है लिल ईमानी, ईमान के लिए या ईमान के ईमान लिए की तरफ। बिल्कुल सही है। वो पुकारता है ईमान की तरफ या ईमान के लिए। गुड। अच्छा जी, आगे देखें। हल अंतुम मुनादून अल्लाह। नाम नाहनु मुनादून अल्लाह। हाँ, मतलब अंतुम की जगह बस आपने नाहनु लगाना है, बाकी सारा वही है। चलें जी, ये उन्होंने आपको दिखा भी दिए, लिखे हुए देख लें ना, इस तरह आप नोट कर लें। नादू रब्बाकुम, वो पुकारता है ईमान की तरफ। नाम नाहनु मुनादून अल्लाह। अच्छा, इन्होंने नीचे 2 तरह लिखा, नहीं आप ऊपर वाले देखें। अच्छा, आगे देखें। अब ये है नादा की तरह लाका। लाका का मतलब है उसने मुलाकात की, और इसके रूट लेटर होंगे लाम, काफ, या।
ٹھیک ہے، اس کا ہم نے ایک ثلاثی مجرد میں پڑھا ہوا ہے حاشیہ کے ٹیبل میں، لکیا، یاد آیا؟ لکیا یلکا، جی نہیں کیا تھا، لاکیا یلکا الکا، الکا لاکن ملکیون اور لکاؤن، مفعول ملکیون تھا نا، ایسے ہی تھا ہاں۔ اچھا اب اس کو کرائیں آپ اسے حاسبہ کی طرح، نادا کی طرح، لا کا، تو کس نے کیا ہوا ہے؟ پہلے تو ہینڈ ریز کریں نا جنہوں جنہوں نے کیا ہوا ہے، میں نے کیا میں کرواؤں؟ جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ کون ہے، مطلب جنہوں نے کیا ہوا ہے؟ جی بات جان میں کروا دیتی ہوں۔ آپ نے بھی لاقا کیا ہوا ہے؟ اچھا جی ہاں، آپ تو خیر ریپیٹر ہے نا، اس لیے کیا ہوگا آپ نے۔ میں بھی کیا ہوا ہے، میں ماشاء کروا اللہ، دوں؟ ایک منٹ، ہاں میں کرواتی ہوں سعدیہ آپ سے بھی، شگفتہ آپ نے بھی کیا ہوا ہے؟ جی میں نے کیا چلیں شگفتہ آپ ماضی کرائیں، اور سسٹر ابھی کون سی تھی ہمارے ساتھ، سرفرا، جی ہاں آپ اس کا مظاہرے کرائیں گی، اور عمر کے لیے بھی کوئی آ جائے کوئی، پھر میں ان سے اللہ کراتی ہوں۔ چلے کروائیں، شروع کریں شگفتہ۔ جی السلام علیکم۔ لاقا اس نے ملاقات کی، لاقاؤ ان سب نے ملاقات کی، لاقیتا تم ملاقات کرتے ہو، سوری تم نے ملاقات کی، لاقیتو میں نے ملاقات کی، لاقیتم آپ سب نے ملاقات کی، لاقینا ہم سب نے ملاقات کی، ہیا لاقی سوری نہیں، ہیا لاقت لاقت، ہاں ہی لاقت، ٹھیک ہے بالکل اس عورت نے ملاقات کی۔ ٹھیک ہے، مظاہرے کرائیں سسٹر سرفراز۔ جی بات جان اس کا لاقا کا مضارع فرسٹ جو ہے وہ ہوگا یلکا۔ نہیں 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 نہیں، جی جی مزید فی میں آئیں، یولاکی، جی یولاکی، یلاکی ٹھیک ہے، یلاکی، یلاکونا، الاکی، تلاکی، الاکی، تلاکی، نلاکی، اور پھر تلاکی۔ ہاں نہیں اس میں جمع ایک چھوڑ گئے، تلاکونا بھی چھوڑا ہے نا آپ نے؟ لاکھونا آپ جی نے چھوڑ دیا ہے۔ تلاکونا، نلاکی، اور پھر ہاں تلاکی۔ ہاں، آپ کے وہاں سامنے نہیں لکھا ہوا، آپ یا تو اپنا وہ کم از کم نادا والا ہی سامنے رکھیں نا، تو پھر اس سے آپ کو ترتیب یاد رہے نہیں گی۔ میرے سامنے نہیں لکھا ہوا، میں نا ہماری نماز کا ٹائم ہوا ہے باجی، چلے ٹھیک ہے، چلے مغرب کا۔ ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے۔ اچھا جی اب ذرا کرائیں، سعدیہ آپ کرائیں، اگلا آگے سے کرائیں، بلکہ یہ دوبارہ کرائیں، مظاہرے کرائیں پھر امر کرائیں۔ یولاکی، یولاکونا، تلاکی، الاکی، تلاکونا، نلاکی، ہیا تلاکی، ٹھیک ہے لاکی، لاکو، لاتلاکی، لاتلاکو، ملاکن، ملاکن، ملاقاتن، ملاقاتن۔ ملاقاتن، کاتن، ملاقاتن، ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا بھی بن سکتا ہے لقاؤن۔ وقار النساء آپ بھی کرا دیں ایک دفعہ پورا۔ لاکا، لاکو، لکیتا، لکیتو، لکیتم، لکینا، لاکت، یلاکی، یلاکونا، تلاکی، الاکی، تلاکونا، نلاکی، ہیا تلاکی، لاکی، لاکو، لا تلاکی، لا تلاکو، ملاکن، ملاکن، ملاقاتن۔ ٹھیک ہے، چلے اب آپ کو میں دکھا بھی دوں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو اب آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو آپ نے اس طرح ہی لکھنا ہے، غلطی نہ ہو۔ مس لاکا، دوسرے والا آپ کون سا کہہ رہے تھے کہ اس کا دوسرا کیا ہوئے گا؟ لکاؤن، ٹھیک ہے، جیسا نداؤن اس طرح لکاؤن۔ اچھا جی، اس کو پھر آپ ایک آدھ اور بھی ٹرائی کریں، اور ضرور کیا کریں، ایک آدھ اس طرح پریکٹس اور ہوتی ہے، پھر ایک بھی رہیں گے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے نا، کوئی ایک دو بے شک کر لیں، زیادہ نہیں تو 6 چابیاں بھی دیکھ لیں اب اس کی، یہ لاکا، یولاکی، لاکن، نہیں لاکا، یولاکی، لاکی، ملاکن، ملاکن اور ملاقاتن، یہ ہو جائے گا۔ باقی یہ خیر آپ کا وہی سلائیڈ آ گئی، یہ آپ کے QC1 کے فا، نون، دواد، سین، پھر وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ہدا، خا، یہ سارے وہ کوڈ تھے۔ اسی طرح ڈبل حروف بھی ہم نے پڑھے تھے، دلہ، زنا، مسا، اور اب ہم انشاءاللہ یہ مزید فی کے جو ہم نے کر لیے ہیں 8 کے، علامہ، علامہ پہ ہم نے پہلے واللہ پڑھا تھا، اب حاسبہ پہ بھی آج پڑھ لیا، نادا، ٹھیک ہے، ایک ایک ہی زیادہ نہیں کرائیں گے، تاکہ بس آپ کو ایک دفعہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا نا کہ اس طرح ہوتا ہے، زیادہ مشکل کمزور میں لاسٹ والا لیٹر ہی تنگ کرتا ہے، اور وہ آپ کو کروا دینے ہیں، جو بیچ والے اور جو بیچارے شروع والے وہ تو ویسے ہی تنگ نہیں کرتے زیادہ، تو وہ تو سادہ سادہ بن جائیں گے، تو اس لیے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا، لاسٹ والوں پہ کیا ہوا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ کل اب ہم پڑھیں گے اسلم، اب آپ کے اوپر آ جائے گا اقامہ،
تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے پھر. باقی سارے آپ نے ان کی 6 چابیاں آپ نے یاد رکھنی اور آمنے سامنے لکھی ہونی ہے اس طرح نا، تو پھر آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو ضرور ریوائز کرتے رہیں انشاءاللہ. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ. جی وقار صاحب کو سوال ہے، کر لیں پھر میں اس کے بعد دعا کرتے ہیں. بس یہ میں نے یہی پوچھنا تھا، یہ کمزور فی والے جو افعال ہیں نا، یہ موسٹلی سسٹرز یہی پوچھ رہی ہیں کہ اگلے 11 اسباق میں ہم کون سے افعال سیکھیں گے. تو اس میں نہیں، میں نے تو یہ لکھا ہے کہ اگلے اسباق میں ہم ان مزید فی افعال کو سیکھیں گے جن میں کمزور حمزہ والے حروف یا یکساں والے حروف آتے ہیں. اور ہاں مزید فی کے صحیح افعال اور ان کی دیگر شکلیں بہت اہم ہیں. کمزور مزید فی 4500 بار قرآن مجید میں آئے ہیں، یعنی اوسطاً 2 لائن میں 1 بار. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ پوچھ رہے ہیں موسٹلی کمزور حروف والے ٹیبلز میں تبدیلیاں کس طرح ہوئیں گی. تو اس کا جو میں نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، افعال کے ٹیبل بناتے وقت 3 حرفی کمزور افعال میں جس طرح تبدیلیاں ہوتی تھی ٹھیک اسی طرح کمزور حروف والے مزید فی افعال میں بھی تبدیلیاں ہوں گی. ہاں مثلا بالکل ایسے ہدا ہی سے ہوگا. ہدو، یہدی سے ہوں یہدونا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی وہی جو آپ کی بک پہ لکھا ہوا ہے نا، وہی جملے وہی والے آپ نے اتار دینے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، جزاک بالکل اللہ، ٹھیک ہے. جزاک چلیں، اللہ. آپ کو شکریہ، آپ نے ریکارڈنگ میں سنا دیا تو پھر ان کو نہیں تو گروپ میں ان کو آپ لکھ کے نا تو پھر وہ بھیج دیجیے گا پیج. ٹھیک ہے، جی ٹھیک تو ہو گیا. چلیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ.